اس لڑکی کی خاطر مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ پانی بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کے صدمے سے چور ہوتی پوچھ رہی تھی، جبکہ زرخان لب بھینچے سلگتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے اور تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ میں تم سے نفرت بھی کروں، مگر کیا کروں کہ تم نے آج حرکت ہی ایسی کی ہے کہ تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں تم سے بیٹھ کر آرام سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے سب غارت کر دیا۔ میں اب تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ تم سے مزید بات بھی کروں۔ میری زندگی کے جو 8 سال تمہارے ساتھ گزرے ان کے لیے مجھے تاعمر افسوس رہے گا۔ سرد مہری سے کہتے ہوئے نگاہوں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ ایلیزا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، جو اپنی پوری بات کر کے وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ اپنے روم کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بیٹھا تھا۔ تمہاری باقی کی زندگی افسوس کے ساتھ ساتھ یاسیت میں بھی گزرے گی، کیونکہ میں تمہاری بیوی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سنا تم نے؟ جان لے لوں گی اس کی، میں نہیں تو وہ بھی نہیں رہے گی تمہارے ساتھ۔ اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ زرخان پلٹا تھا اور بنا اس کی طرف دیکھے گارڈز کی طرف متوجہ ہوا۔ میڈم کو گیٹ کے باہر تک چھوڑ کھڑا ہو، اگلے 5 منٹ مجھے اپنے گھر کے اندر نظر آئیں گے تو تم لوگ گھر سے باہر نظر آؤ گے۔ گارڈز کو حکم دے کر چلتا وہ اپنے روم میں گھس گیا۔ گارڈز نے سرعت سے ایلیزا کی طرف پیش قدمی کی، وہ جو منہ میں آ رہا تھا بکتی جھکتی وہاں سے چلی گئی۔ ملازمہ ایلیزا کے سر پر کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی، جبکہ داد بخش اب تک دنگ کھڑا تھا۔ ایلیزا جیسی ویل ایجوکیٹڈ لڑکی اس قدر جاہلانہ رویہ اختیار کر سکتی ہے، یہ اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ ایسی لڑکی کے لیے اپنے سائے کو فورس کرتا تھا۔ زمل فاطمہ، اس کے لب آہستگی سے واہ ہوئے تھے۔ کتنا خوبصورت احساس تھا، وہ اپنے نام سمیت پوری کی پوری اس کی ہو چکی تھی۔ دل کی شوخیاں عروج پر تھی۔ آہستگی سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا تھا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ واپس مڑ کر دروازہ لاک کیا، پلٹ کر آگے بڑھا تھا۔ کمرے سے اٹھتی تازہ گلابوں کی مہک اس کے روم روم میں سرایت کرتی اسے سرشار کر رہی تھی۔ شہباز حسن نے ایک بھرپور نگاہ بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں ڈالے بیٹھے اس کے وجود پر ڈالی۔ وہ شاید اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ شہباز حسن کے لب خوبصورتی سے مسکرائے۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا بیڈ پر جا کر اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ سبز آنکھوں پر پلکوں کی جھالر گرائے وہ اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں پہنی نتھی کے موتی اس کے لبوں کو چھو رہے تھے۔ شاہ کا دل مچلنے لگا، بے اختیار ہو کر لبوں پر جھکا تھا، تبھی زمل گسمسائی تھی۔ وہ خود پر بند باندھا اس سے دور ہو چکا تھا۔ زمل آنکھیں واہ کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی، اسے اتنے قریب دیکھ کر بے اختیار دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ رخساروں پر حیا کی لالیاں اترنے لگیں۔ سوری، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، زمل نے شرمندگی سے کہا۔ شاہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس اوکے، آپ ریلیکس رہیں، اتنی سی بات کے لیے آپ کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے شرمندہ ہوتا دیکھ کر شہباز حسن نے نرمی سے کہا۔ زمل کے دل کو کچھ سکون ملا۔ میں یہ ڈریس چینج کر لوں؟ اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے نگاہ جھکا کر بولی۔ ابھی تو میں نے آپ کو آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے زمل، ایسا ظلم تو مت کریں۔ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کی ناک کو نت کے بوجھ سے آزاد کیا۔ زمل کے لب کپکپانے لگے، پلکوں پر حیا اترنے لگی۔ شہباز نے اس کا لرزتا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو پا کر میں بہت امیر ہو گئی ہوں، جیسے خدا نے مجھے دنیا کی سب سے قیمتی انمول شے سے نواز دیا ہو۔ محبت سے کہتے ہوئے شاہ نے اس کا خوبصورت نازک ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ زمل اس کی وفد نگاہوں سے اپنے آپ میں سمٹ رہی تھی۔ اس کے گلے سے جوڑا سیٹ اتار کر شہباز نے گولڈ کی موٹی چین پہنائی تھی، جس پہ بلیک ڈائمنڈ چمک رہا تھا۔ میری آنکھوں میں ہر رات اترنے والے حسین خواب ہیں آپ، اس کے کانوں سے جھمکے اتارتا بوجھل انداز میں کہہ رہا تھا۔ اپنے رخسار پر اس کی گرم سانسیں محسوس کرتی وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ حسن پلیز۔ اس کی بےتابیاں وارفتگیاں برداشت کرنا جب مشکل ہونے لگا تو زمل کے لب پڑپڑائے تھے۔ میں آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں زمل، مجھے یقین کر لینے دے کہ میرا خواب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ آپ میری ہیں، میرے پاس ہے، میرے قریب ہے۔ اس کی آواز میں خمار اتارا تھا، محبت بول رہی تھی۔ شہباز حسن نے اسے نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے 7 رنگوں میں رنگ ڈالا، تیرا عشق بڑا رنگ ساز پیا، تجھے اوڑھ کے میں پوری ہوں نہیں کرنا ہار سنگھار پیا۔ اگلی صبح بڑی روشن اور چمکیلی تھی۔ زمل نے کھڑکی سے پردے ہٹائے تھے، وہ ہنوز گہری نیند میں سو رہا تھا۔ سوتے میں لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ زمل کے لب اسے دیکھتے ہوئے مسکرائے تھے، آنکھوں میں شہباز حسن کو پا لینے کی بڑی خوبصورت چمک تھی۔ وہ دھیمی چال چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زمل نے نرمی سے اس کے پیشانی پر بکھرے اس کے بال سمیٹے تھے۔ شاہ کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ زمل آنکھیں سکیٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ حسن، اس نے شاہ کو ہولے سے پکارا تھا۔ شہباز نے جھٹ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ زمل نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا جس میں نیند کے شائبہ تک نہیں تھا۔ آپ جاگ رہے؟ زمل نے کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ آپ میرے پاس ہے، میرے کمرے میں ہو اور میں سوتا رہوں، یہ ممکن ہے کیا؟ اسے کلائی سے کھینچ کر خود پر گراتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زمل کے گیلے بالوں کی مہک محسوس کرتا پھر سے بے خود ہونے لگا۔ زمل فوراً اسے دور ہوئی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اٹھ جائے پلیز۔ لبوں پر امٹتی شرمگی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے جلدی سے بولی۔ اٹھ چکو یار، اب ذرا قریب آئے، بیٹھنے میں مدد کرے نا میری۔ انگڑائی لیتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خود بیٹھ جائے نا، بلکہ کھڑے ہو کر فریش ہونے بھی چلے جائے، امی ناشتے لے کر آتی ہوں گی، اٹھے جلدی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ کانوں میں ٹاس پہنتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
اللہ تو سلامت رکھے گا، مگر آپ کی یہ ادائیں لے ڈوبیں گی مجھے، کہتے ہوئے بیڈ سے اترتا زمل نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اسے قریب آتے دیکھا 2 قدم دور ہوئی تھی، مگر شہباز اس طرح سے اس کی کمر میں بازو امال کرتے اسے قریب کر لیا تھا۔ آئی لو یو زمل فاطمہ، لو یو لاٹ، محبت سے کہتے ہوئے شاہ نے اس کی بے داغ پیشانی چوم لی۔ زمل نے شرما کر اس کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ وہ جیسے ہی روم میں آیا تھا محرم اس کی طرف بڑھی تھی، مگر وہ شدید اشتعال میں اسے نظر انداز کرتا واش روم میں گھس گیا۔ محرم کی جان بننے لگی۔ زرخان کی ناراضگی کا سوچ کر دل ڈوبنے لگا۔ بے چین سے روم میں ٹہلتے باہر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ انگلیاں مروڑتی اور سخت بے چین تھی، تبھی روم ڈور ناک ہوا تھا۔ محرم نے ہتھ کر دروازے سے نظر آتے داد بخش کو دیکھا۔ محرم سر سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بخش، وہ خان، وہ مجھ سے خفا ہو گئے۔ دروازے میں کھڑی وہ روتے ہوئے کہتی جیسے بخش اس کی سفارش کر دے گا زرخان فوراً مان جائے گا۔ صحیح کہا ہے؟ داد بخش مؤدب سے پوچھا تھا۔ واش روم باہر نہیں آ رہے؟ وہ نفی میں گردن لاتے ہوئے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ آج داد بخش کو اندازہ ہوا تھا کیوں زرخان علی باسی محرم کے لیے پاگل تھا۔ سائی کی کمر جل چکی بیوی، میں انہی کو دیکھنے آیا تھا، مگر میرا خیال ہے اب بھی وہ مجھے یا کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیں گے۔ آپ ذرا نرمی سے سائی کو منانے کی کوشش کریں، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ ہاتھ باندھے وہ نگاہیں جھکائے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ لیکن وہ تو مجھ سے بہت ناراض ہے بخش، وہ زرخان کے انداز میں اسے بخش ہی کہہ رہی تھی۔ بخش ہولے سے مسکرایا۔ بیوی وہ آپ سے خفا نہیں ہو سکتے، آپ بس انہیں ان کے حال پر مت چھوڑیے گا، وہ مان جائیں گے، انہیں منا لے، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، تبھی واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ داد بخش سے رس سے کمرے کا دروازہ بند کرتا پلٹ چکا تھا۔ محرم نے ایک نظر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، پھر مڑ کر واش روم سے باہر آتے زرخان کو دیکھا۔ وہ صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا، کچھ دیر پہلے والا بنیاد ٹی شرٹ وہ اتار چکا تھا۔ وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکال رہا تھا۔ محرم کی جانب اس کی پشت تھی، اس کی پشت دائیں طرف سے جھلسی ہوئی لگ رہی تھی، حد سے زیادہ سرخ ہوتی پیٹھ اور کئی جگہ سے تھوڑی کھال بھی اتری ہوئی تھی محسوس ہو رہی تھی۔ محرم کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی، ننھا سا دل اس کی تکلیف پر تڑپ کر رہ گیا۔ وہ بے تابانہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ خان، اسے پکارتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ زرخان نے سختی سے اپنے لب بھیج دیے اور فرسٹ ایڈ باکس سے برنار لے کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محرم اس کی یوں خود کو نظر انداز کرنے پر اور شدت سے رو دی تھی، مگر زرخان اس پر نگاہیں غلط ڈالنے بھی گوارا نہیں کیا۔ خان، میں لگا دیتی ہوں، اسے اپنے پیٹ پر برنار لگانے کی کوشش کرتے اس کے قریب آئی تھی۔ زرخان اسے نظر انداز کیا، آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر سختی سے نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ نہ پا کر محرم نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے برنار لانے کی کوشش کی تھی۔ زرخان نے ہاتھ پیچھے کر لیا، وہ اسے سخت خفا تھا۔ محرم اس کی بے رخی پر پاگل ہونے لگی تھی، لبوں سے امڑتی سسکیاں روکنا محال ہو چکا تھا۔ خان، I'm sorry، پلیز ایسے مت کریں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپنے سینے پر اس کا ہاتھ کا لمس محسوس کر کے زرخان نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ لہو رنگ ہوتی آنکھیں محرم کا دل دھڑکا گئی تھی۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، زرخان سرد لہجے بول رہا تھا۔ وہ اسے چھونے سے اعتراض بھرا تھا، جانتا تھا کہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا، وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفت میں سختی ہوگی، ایسی سختی جو وہ نازک جان سہ نہیں پائے گی، اسی لیے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچے اسے دور ہونے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی روتی ہوئی آنسو لٹاتی سب ساکھیں زرخان علی عباسی کا دل موم کر رہی تھی۔ زرخان کے سرد لہجے پر وہ دور ہونے کے بجائے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی سینے سے لگ گئی۔ زرخان کا دل رک سکیا۔ پلیز معاف کر دیں، مجھے آپ کی ناراضگی اچھی نہیں لگ رہی، میرا دل بند ہو جائے گا، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، ایسا مت کرے خان، پلیز میری طرف دیکھیں، مجھے خود سے دور مت کرے خان۔ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے دوران بمشکل بولتی وہ زرخان علی باسی کو آخر بے بس کر ہی گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے برنار بیڈ پر پھینکتے اسے اس کے سستے وجود کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا لیا تھا۔ اس کا حصار پاتے ہی محرم کا بلکتا نڈھال ہوتا دل قرار پا چکا تھا۔ چپ، اور نہیں رونا، بس نہیں کر رہا میں دور، نہیں کروں گا کبھی، جانم مت رو پلیز، اس کی پیٹھ سے لاتے ہوئے محبت سے بول رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی دھڑکنوں میں سما کر اس کی چلتی سانسوں کی وجہ بن بیٹھی تھی۔ وہ کیوں اسے تکلیف دے سکتا تھا؟ زرخان کی گردن میں اپنی بائیں ہمال کے وہ روتلی بلکتی اسے گھائل کر چکی تھی۔ زرخان نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا تھا۔ محرم اپنی سوجی سوجی دلکش آنکھوں سے بے تابانہ اس کے چہرے کو ایک ایک نقش دیکھ رہی تھی، جہاں اب پہلی والی سختی منقود تھی۔ میں آئندہ آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی، اس کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں کے پہلے میں بھرتی وہ تکلیف زدہ سی کہہ رہی تھی۔ زرخان اس کی اس قدر دیوانگی پر بے خود سونے لگا تھا۔ وہ جھکا تھا اور محبت سے اس کو گلابی رخسار اپنے لبوں سے چھو لیے۔ محرم کی دھڑکنیں اس کے نائے پر منتشر ہونے لگی تھی۔ خان، اب اس کے لب ایسے کی سوا ہوئے تھے۔ ابھی تم نے کہا کہ تم میری ہر بات مانو گی، اسے خود سے دور ہوتا دیکھ کر زرخان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ محرم کی آنکھیں اس کی جرأت پر پوری کھل سے گئی تھی، جبکہ زرخان کی اس کی کھلی آنکھیں پاگل کر رہی تھی۔ پشت پر ہوتی جلن وہ بھول بیٹھا تھا۔ خان نہیں پلیز، محرم نے اسے روک لیا تھا۔ اس کا نازک دل زرخان کی وار فتح کے اوپر پستیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار ہو رہا تھا۔ زرخان کے لب اس کی مزاحمت پر کھل کر مسکرائے تھے۔ اس کی بکھرتی حالت کے پیش نظر زرخان نے اسے اپنے احساس سے آزاد کر دیا تھا اور 2 قدم پیچھے ہو کر بیڈ پر لٹا دیا۔
برنال اس کی طرف بڑھاتے زرخان نے اسے برنال لگانے کا اشارہ کیا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھتے محرم نے ایک لمبی سانس لی تھی، پھر بھیگی پلکیں جھکا کر برنال اس کے ہاتھ سے لے لی۔ دوسری طرف سے آ کر بیڈ پر زرخان کے پیچھے آ بیٹھی تھی۔ اس کی سرخ کمر پر نگاہ پڑتے ہی محرم کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ اپنی انگلی کی مدد سے وہ نرمی سے اس کی جلی ہوئی اسکن پر برنال لگانے لگی۔ زرخان اطمینان سے بیٹھا پشت پر محسوس ہوتی جلن برداشت کر رہا تھا۔ روتی ہوئی محرم اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں تلے دبائے اس کے زخموں پر اپنی نرم انگلیوں سے مرہم لگا رہی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں سن کر زرخان اس کی طرف پلٹا تھا۔ لب دانتوں میں دبائے وہ برنال لگاتے ہوئے رو رہی تھی۔ زرخان اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ کے اس کے ہاتھ سے برنال لے لی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے متفکر سے پوچھ رہا تھا۔ محرم کے ہونٹ دانتوں کے تشدد سے سرخ ہو رہے تھے۔ بہت زیادہ جل گیا خان، آپ کو جلن ہو رہی ہے نا؟ اس کے چہرے پر پہلے تکلیف کے تاثرات دیکھتی ہوئے روتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ غضب کے باعث زرخان کی براؤن آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ نہیں تو تم نے مرہم لگایا نا، اب بالکل جلن نہیں ہو رہی، یعنی تم رونا بند کرو، شاباش۔ اور تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی تھی۔ میں ناشتے کا کہتا ہوں تو فیس واش کر کے آؤ جلدی سے، چلو اٹھو۔ وہ نرمی سے کہتا خود کو بالکل پرسکون دکھانے کی کوشش کرتا۔ مجھے بھوک نہیں لگ رہی خان، مجھے کچھ نہیں کھانا، نفی میں سر لاتے اسے دھیرے سے کہا۔ لیکن مجھے تو لگ رہی ہے، میں تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، زرخان نے اسی کا انداز میں معصومیت سے کہا۔ وہ آپ کی فرینڈ نا بالکل چڑیل جیسی تھی، اگر آئندہ وہ یہاں آئی نا تو میں نے اس سے جیسے آپ کو جلایا نا، میں بالکل ویسے اس کا چہرہ جلا دوں گی۔ اسے اور ناپسندیدگی کے ملے جلے تاثر سے زرخان کو اپنے ارادے بتا دی۔ وہ اب یہاں کبھی نہیں آئے گی کیونکہ میں اسے کبھی تم تک آنے ہی نہیں دوں گا، اس کی ناک دباتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ انیزے کی دھمکی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ زرخان نے محری سے سر جھٹکا، پھر انٹرکام پر ملازموں کو ناشتہ لانے کا کہنے لگا۔ محرم اپنے دل میں انیزے جعفری سے شدید نفرت محسوس کرتی جس سے اس کے خان کو تکلیف ہو جائی تھی۔ اب تم کچھ پریشان لگ رہی ہو ریشا، فاطمہ نے اپنی ڈرپ چینج کرتی نرس کو مخاطب کیا۔ 2 ماہ کے عرصے میں وہ لڑکی ان کے کافی قریب آ چکی تھی۔ اس کی اداس آنکھوں میں انہیں اپنا ماضی نظر آتا تھا۔ ان کے تجزیے پر وہ پھیکی ہنسی ہنسی۔ آنٹی، پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہے، آتی جاتی رہتی، اتنی فکر والی بات نہیں ہے، دھیمے لہجے میں بولتی وہ اپنے درد چھپانے کی کوشش کرتی۔ تمہارا بھائی تم سے کبھی ملنے نہیں آیا؟ فاطمہ نے تاثر سے پوچھا۔ انہیں بتا چکی تھی کہ ماں باپ کی وفات کے بعد بڑے بھائی نے اسے پڑھایا تھا اور پھر ایک دن اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر اسے بد کردار سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ یہ ریشا کی خوش قسمتی تھی کہ بھائی کے بدلنے سے چند ماہ پہلے اسے نرس کی جاب مل چکی تھی اور پھر بھائی کے دھتکار دینے کے بعد وہ ہاسپٹل کے قریبی ہاسٹل میں شفٹ ہو چکی تھی۔ اس کا لمبا قد، بڑی سیاہ شفاف آنکھیں دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ بھائی کے ذکر پر نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کبھی نہیں آیا آنٹی، پتہ نہیں کیوں اتنا بدل گیا ہے۔ جب میں چھوٹی تھی نا تب تو میری آنکھ سے گرتے ایک ایک آنسو کی خبر ہو جایا کرتی تھی اسے۔ اب تو آنسو بہا بہا کر آنکھیں بھی خشک ہونے لگی مگر اسے کوئی خبر ہی نہیں میری۔ کہتے کہتے وہ رو پڑی، لبوں پر ایک مجبور سی مسکراہٹ در آئی۔ فاطمہ اسے روتے دیکھ کر خود بھی اذیت سے دوچار ہو گئی۔ وقت ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتا بیٹا، زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ فاطمہ نے افسردگی سے کہا تھا۔ آنٹی، وقت ہمیشہ بھی تو نہیں رہتا نا، یا پھر یوں کہہ لے کہ وقت رہ جاتا ہے اور ہم نہیں رہتے۔ عریشہ یسیت زدہ سی بولی۔ فاطمہ کی بنا نہ کہ ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ وہ کم عمر لڑکی کتنی بڑی بات کر گئی تھی، انجانے میں ہی انہیں یہ احساس دلا گئی تھی کہ ان کا وقت بھی پورا ہونے کو ہے۔ ہاں، وقت ختم ہونے کو تھا مگر ان کے وقت کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ پلٹ کر آنے لگے شام کے پرندے بھی، ہمارا صبح کا بھولا مگر نہیں آیا۔ فاطمہ کی بے رونق آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، لبوں پر ایک مجروح سی مسکراہٹ در آئی۔ آپ کیوں رو رہی آنٹی؟ کہیں درد ہو رہے کیا؟ عریشہ متفکر سے ہو گئی۔ فاطمہ اس کے پریشان ہو جانے پر پھیکی ہنسی ہنسی۔ تمہارے دکھ سن کر اپنا درد یاد آ گیا بیٹا، فاطمہ کی آواز میں تھکن سی تھی۔ آج آپ کی بیٹی اور اس کا ہسبینڈ نہیں آیا؟ عریشہ نے ان کا دھیان بٹانا چاہا کیونکہ جب کبھی وہ زیادہ رونے لگتی تو ان کی کنڈیشن اس قدر خراب ہو جاتی تھی کہ پھر سنبھالنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ جانے کون سا روگ تھا جو ان کی رگوں کو کاٹتا تھا۔ اب تک تو آ جایا کرتے ہیں، پتہ نہیں آج کیا ہو گیا۔ نورہ کو دیکھو ذرا، کہاں گئی ہے وہ، اس سے فون کرواتی ہوں۔ فاطمہ کو محرم اور زرخان کا خیال آیا تھا۔ تبھی محرم داد بخش میت میں وہاں داخل ہوئی تھی۔ فاطمہ کی نگاہوں کے طاقت میں عریشہ کی نظر بھی ان دونوں پر پڑی۔ لو، میں نے ابھی نہ ملی اور آ گئی میری بیٹی، محرم کے سوال کا جواب دے کر مسکراتے بولی تھی۔ عریشہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ داد بخش نگاہیں جھکائے چپ چاپ کھڑا ہوا تھا۔ زرخان کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا؟ فاطمہ بی بی نے محرم سے پوچھا تھا۔ زرخان کے نام پر محرم کی پلکوں پر نمی اترنے لگی۔ وہ خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ممی، بھیگی پلکیں اٹھا کر محرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ داد بخش کا دل کیا کہ اب تک سر پیٹ لے۔ اسے بنا کچھ رد و بدل کیا فاطمہ بی بی کو اصل وجہ بتا دی۔ فاطمہ کے چہرے پر پریشانی در آئی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ تفکر سے کہتی سیدھے ہو بیٹھی۔ کچھ خاص نہیں ہے، پریشان مت تو بی بی، وہ دراصل خان کو سردی لگ گئی، بخار ہے بس ہلکا سا، میڈیسن لے کر سو رہے تھے وہ تو محرم بی بی نے انہیں جگایا نہیں ورنہ وہ ضرور آتے۔ محرم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی داد بخش بول پڑا۔ عریشہ نے بغور اس کو مؤدب اندازے کا پھر بخش سے نظر ملنے پر نگاہ چرا گئی۔
اسے بخار ہے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو محرم؟ انہوں نے خفگی سے محرم کو مخاطب کیا اور گڑبڑا گئی۔ اب بھلا انہیں کیا بتاتی کہ وہ زرخان کے پاس ہی رکنا چاہتی تھی، مگر اس نے ہی زبردستی فاطمہ سے ملنے کو بھیج دیا۔ خان میں آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ زرخان کی ضد پر اس نے بھی ضدی انداز اپنایا تھا۔ کیوں؟ مجھے ایسا کیا ہے؟ اور میں ایسے شرٹ کے بغیر تمہارے ساتھ جا بھی نہیں سکتا، ورنہ تمہیں اکیلے نہیں جانے دیتا۔ زرخان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مگر خان میرا دل نہیں لگے گا ممی کے پاس، آپ کو اگر درد ہوا تو مجھے کم از کم آپ کے پاس تو ہونا چاہیے نا۔ وہ ذمہ دار بیوی اور کسی باتیں کر رہی تھی اور زرخان کے لوگوں پر مسکراہٹ در آئی۔ جلے کا درد نہیں ہوتا ہے نہیں، صرف جلن ہوتی ہے، تم نے جادوئی برنال لگا لیے نا تو جلن بھی غائب ہو گئی۔ تم اب مزید دیر مت کرنا، شاباش۔ داد نیچے ویٹ کرے، اس کے ساتھ فاطمہ مام سے ملاؤ۔ میں خود بھی جانا چاہتا ہوں مگر ابھی فی الحال شرٹ کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہے، کہتے ہوئے آخر میں ہنس پڑا۔ محرم نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یا جانب یوں مت دیکھا کرو ورنہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے غیر سنجیدگی سے بولا۔ ہاں تو روک لینا، ہاسپٹل جا کر بھی ممی سے ڈانٹ پڑنی ہے۔ محرم کو فکر کھائی جا رہی تھی۔ تم میری فکر میں نہیں جانا چاہتی یا فاطمہ مام کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے رکنا چاہ رہی ہو؟ زرخان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ ان دونوں وجوہات کی وجہ سے، محرم نے زبان دانتوں سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ زرخان نے دلچسپی سے اس کا یہ بچکانا انداز دیکھا۔ زرخان کا دل کیا کہ اسے اپنے پاس اپنی نظر کے سامنے ہی رکھے، مگر پھر فاطمہ کا خیال آتے اسے اپنے دل پر پہرے بٹھائے تھے۔ نو مور ڈسکشن، چلو بھاگو اب، فاطمہ مام ویٹ کر رہی ہوں گی، کہتے ہوئے زرخان نے اسے باقاعدہ ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ محرم نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا، پھر رخ موڑ کر سیڑھی اتر کر نیچے چلی گئی۔ پھر سارے راستے اس کا موڈ آف رہا تھا، مگر ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں گاڑی رکتے ہی فاطمہ سے ملنے کی خوشی جاگ اٹھی تھی، مگر اب وہ حسب توقع سے ڈانٹ رہی تھی۔ محرم نے انگلیاں مروڑتی ان سے نگاہ چرائی۔ بیوی کو سائن نہیں بھیجا محرم بیوی کو، وہ آپ کی طرف سے متفق کرتے محرم بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ داد بخش نے محرم کی طرف سے صفائی دی۔ محرم نے تشکر آمیز نظر سے اس کی جانب دیکھا، وہ ہولے سے سر کو خم دیتے ہوئے مسکرایا۔ عریشہ کی نگاہیں ایک پل کو ساکت ہوئی تھی، سینے میں دھڑکتے دل نے شور مچایا تھا۔ زرخان کی میرے لیے فکر اپنی جگہ داد بخش، مگر اس کی فکر کرنا محرم کا فرض ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ کبھی اپنے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کرے، فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ محرم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اب تو وہ آ گئی ہے نا آنٹی، اور آپ انہیں یاد بھی کر رہی تھی، تو بس اب آپ دونوں تھوڑا ٹائم ساتھ اسپینڈ کر لیں۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا۔ محرم کی خفت دور کرنے کو عریشہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ فاطمہ نرمی سے مسکرا دی۔ اگر اب روگی تو اور ڈانٹ دوں گی۔ اس کی نم ہوتی آنکھیں دیکھتے ہوئے فاطمہ غیر سنجیدگی سے بولی۔ محرم نے منہ بسورا۔ ہاں پہلے ہی کم ڈانٹا ہے نا آپ نے، جو اب مزید ڈانٹنے کا ارادہ رکھتی ہے آپ؟ محرم خفگی سے بولی۔ فاطمہ کے لوگوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب یہ بچپنا چھوڑ دو، میرے سامنے ہی بڑی ہو جاؤ میری چندہ۔ اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے وہ نرمی سے بولی تھی۔ کیوں؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہتے ہوئے محرم نے ہراساں نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ فاطمہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کہنے کو تو وہ روانگی میں کہہ گئی تھی، مگر کتنا اذیتناک احساس ہے کہ وہ اس بات سے واقف تھی کہ انہیں بہت جلدی مر جانا ہے۔ زبردستی مسکراتے انہیں بمشکل بات بدلی تھی۔ عریشہ اور داد بخش ان کی چند روز زندگی کی بابت سوچ کر اداس سے، جبکہ محرم اپنی بے خبری میں مست اب ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ آفس میں اب میرا دل نہیں لگتا، اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا وہ غیر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ جمل نے اس کی بات پر رخ موڑتے ہوئے اپنی ہنسی دبائی۔ لے جی، آپ ہنس رہی ہے؟ ایم سیریس جمل، میرے اکاؤنٹنٹ کے بغیر مجھے اپنا آفس خالی خالی لگتا ہے۔ اس کی ٹھوڑی کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر بولا۔ کیوں؟ نیو اکاؤنٹنٹ کا ارینج نہیں کیا ہوا ابھی تک؟ جمل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شہباز حسن کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں نے میری اکاؤنٹنٹ کی بات کی ہے، وہ نیو والی میری تھوڑی ہے، وہ تو کمپنی کی اکاؤنٹنٹ ہے۔ شہباز نے بات کو گھمایا تھا۔ جمل کھلکھلائی۔ آپ کی اکاؤنٹنٹ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو چکی ہے، اس آفس میں دل لگانے کی بجائے گھر پر دل لگایا کریں، آفس میں صرف دماغ کا استعمال کیا کریں۔ جمل نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا تھا۔ بہت باتیں آ رہی ہیں آپ کو؟ اسے اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگاتے وہ شریر ہو رہا تھا۔ جمل کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کی محبت کا اعجاز ہے، جمل نے ہولے سے کہا۔ شہباز حسن سرشار سا ہو گیا۔ اور آپ اپنی محبت کا اعجاز کب بخشنی ہے مجھے؟ اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ جمل نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ میں آج آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہوئی سے بڑھ کر میری محبت کا اور کیا ثبوت ہوگا؟ کہتے ہوئے جمل نے نگاہ اٹھائی تھی، اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں شوق کا ایک جہان آباد کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے والہانہ پن سے گھبرا کر جمل اس سے دور ہوئی تھی۔ صبح ہی صبح مجھے آپ کی نیت خراب ہوتی محسوس ہو رہی ہے، شرافت سے آفس جائیں آپ۔ چلے شاباش، جمل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ کے چہرے پر لاچاری تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ میری نیت خرابی کو آپ جو درست کرنے کو بیٹھی ہیں۔ بہت ظالم ہے آپ فاطمہ، شاہ نے مستوی تاثر سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے انگوٹھا دکھاتی باہر کو بھاگی۔ اچھا رکے تو صحیح، اپنے نام کی ہسٹری تو بتاتی جائیں، اسے روکنے کو بولا تھا۔ جمل مسکراتے ہوئے پلٹی۔ کتنی بار سنیں گے؟ جمل کا لہجہ مسکراتا ہوا کہا تھا۔ جتنی بار آپ سنا دیں، مجھے آپ کا نام اتنا ہی پیارا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بار بار آپ کے نام کی ہسٹری سنوں۔ آہستگی سے کہتا وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا جو دروازے کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ کوئی بہت انوکھی ہسٹری نہیں ہے، جمل کھلکھلائی۔
آپ کی ساری چالاکی سمجھتی ہوں میں، جمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ شہباز حسن نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ ہاں تو اب بتائیں نا ہسٹری، اس کے رخسار کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہسٹری یہ ہے کہ جناب جب میں پیدا ہوئی تو میرے ابو نے میرا نام فاطمہ رکھنا چاہا اور امی چاہتی تھی کہ میرا نام زمل ہو، تو بس مجھے فری میں دونوں نام مل گئے، زمل فاطمہ۔ کوئی مجھے زمل کرتا ہے اور کوئی فاطمہ، سب کی اپنی مرضی ہے۔ اس کی گردن میں اپنی بائیں حمایل کرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بتا رہی تھی۔ میں تو آپ کی مرضی پوری کروں گا، آپ بتائیں آپ کو اپنے لیے کون سا نام اچھا لگتا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ میرے لیے جو بھی نام آپ کے لبوں سے ادا ہوگا مجھے وہی اچھا لگے گا، اس کے وجیح چہرے کو دیکھتے وہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ شہباز حسن کے اندر سکون سے پھیلنے لگا۔ تو پھر میں آپ کو فاطمہ کہوں گا، بہت پیارا نام لگتا ہے مجھے یہ، معصوم پاکیزہ سا، بالکل آپ کے جیسا، نرمی سے کہتے اسے زمل کے شفاف پیشانی چوم لی۔ زمل کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا چلے بس کریں، اب آپ آفس جائیں، میں ذرا علی کو دیکھ کر آتی ہوں، بہت لیٹ جاگتا ہے وہ صبح میں۔ شروع سے یہ صحیح ہے، میرے آنے کے بعد یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ اس سے دور ہوتے ہوئے متفکر سے پوچھ رہی تھی۔ شہباز حسن کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ہماری شادی کے بعد سے ہی ایسا ہو گیا، ورنہ مجھ سے پہلے بہت جاگ جایا کرتا تھا۔ شاہ اس کے ذکر پر کچھ فکر مند ہو چکا تھا۔ اوکے آپ فکر مت کریں، میں اس کی روٹین ٹھیک کروا دوں گی، ویسے بھی ابھی تو 1 منتھ بھی نہیں ہوا، اتنے سے وقت میں تو بگڑتے ہوئے کو سنوارا جا سکتا ہے۔ کہتے کہتے وہ آخر میں غیر سنجیدہ ہو گئی۔ شہباز حسن ہنس دیا تھا۔ اوکے میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، زمل نے عجلت میں کہا تو شاہ نے اس بات پہ سر ہلا دیا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے واپس آتے ہی سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی تھی۔ اسے بھوک محسوس ہوتی مگر پہلے وہ زرخان علی باسی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر آہستگی سے اندر داخل ہوئی۔ گھڑی شام کے 6 بج رہی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی کا راج تھا۔ محرم بیڈ کی طرف بڑھی جہاں وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، چہرہ بائیں رخ بیڈ کی طرف کی تھا۔ محرم بنا آواز پیدا کیے اسی رخ کی طرف جا کر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کی، یقیناً گہری نیند میں تھا۔ ہیڈڈ روم میں وہ بغیر شرٹ پہنے سے ہوا تھا، کمبل آدھی کمر تک اوڑھے ہوئے گہری نیند میں لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ محرم غیر ارادی طور پر اسے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے گھنے بال کچھ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ محرم یک ٹک اس کے مغرور نقوش دیکھ رہی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ تجھے روز دیکھوں قریب سے، میرے شوق کتنے عجیب ہے۔ محرم نے ہاتھ بڑھا کر ہولے سے اس کے بالوں کو سہلانے کے سے انداز میں چھوا تھا۔ وہ بچوں کی طرح پرشوق نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زرخان کی محبت اور نرم انداز تخاطب یاد کر کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے محسوس ہونے والے بھوک کا شدید احساس مٹ چکا تھا۔ وہ اس کی شخصیت کے صحن میں کھوئی اس کی پیشانی پر بکھرے بال سے مٹ رہی تھی جب سائڈ ٹیبل پر رکھا زرخان کا موبائل چیخ اٹھا۔ محرم چونک اٹھی۔ زرخان فوراً بیدار ہوا تھا۔ محرم گھبراتے ہوئے اس سے قدرے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ ان کے خمار سے بوجھل ہوتی آنکھیں پوری کھولتے ہوئے زرخان نے بغور اس کو دور ہونے دیکھا، پھر چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ کر شور مچاتے موبائل کو ہاتھ میں لیتے اسکرین پر چمکتا نام نہ دکھا۔ مینیجر کی کال تھی۔ زرخان نے فون سائلنٹ پر لگایا سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ محرم چور نگاہوں سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی جو اب گردن دائیں بائیں گھما رہا تھا، پیٹ کے بل لیٹ کر چہرے کا رخ ایک ہی طرف کر کے سونے کے بعد شاید گردن اکڑ گئی تھی۔ زرخان نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، نگاہ ملنے پر فوراً نظر چرا گئی تھی۔ زرخان کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بیڈ سے اترا تھا اور واش روم کی طرف بڑھا، پھر اگلے 5 منٹ میں وہ فریش ہو کر واپس آ چکا تھا۔ وہ ہنوز اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، گیلا چہرہ ٹاول سے خشک کر کے وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ تم واپس کب آئی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، محرم نے نگاہ جھکائے جواب دیا۔ اور مجھے کیوں دیکھ رہی تھی؟ کیا کرنے والی تھی تم؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے پوچھا تھا مگر آنکھوں میں چمکتی شرارت بتا رہی تھی کہ اس سے چھیڑ ہے۔ محرم کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا۔ تو یعنی وہ اسے دیکھ چکا تھا؟ سوچ کر اس کی گھریری پلکوں پر حیا اترنے لگی۔ کچھ بھی نہیں، محرم کے لرزتے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ زرخان کے دل میں ہلچل سی ہونے لگی۔ کچھ تو کافی قریب جو تھی تم، تو کچھ بھی نہیں کیا؟ وہ جیسے اس پر افسوس کر رہا تھا جانے اس سے کیا کروانا چاہ رہا تھا وہ شخص۔ محرم ہاتھ سے اوپر اسے دیکھنے لگی۔ خانوں میں محرم پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ وہ مزید قریب ہو رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس کو گلابی لبوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی محرم کی سانسیں روکنے لگی۔ پیار ہو گیا نا مجھ سے؟ ہمیشہ کی طرح وہی سوال، وہی مدعا، وہی طلب۔ محرم نے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچتی، دھڑکن میں بڑا انوکھا روگ الاپ رہی تھی۔ وہ کہہ دینا چاہتی تھی ہاں ہاں ہاں، مگر لبوں پر کفل سے پڑ گئے تھے۔ اقرار کر لیتی تو اس کی سینے سے لگنے کی فرمائش۔ محرم بے بس ہونے لگی۔ بولو نہ جانم، سرگوشی نما انداز میں کہتے ہوئے زرخان نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی سے لے کر لبوں تک پرسرادگی سے ایک لکیر بنا ڈالی۔ محرم کی پلکیں باقاعدہ لرزنے لگیں۔ خان پلیز،
اپنے کان کے لو پر اس کے جلتے لبوں کا لمس محسوس کرتے اس کے لب کپ کپائے تھے۔ نازک سے دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ خود سے دور کیوں کرتی ہو ہنی؟ جب محبت مجھ سے تو پھر میرے قریب بھی رہا کرو نا۔ بخدا محبت پہ دنیا عذاب لگتی ہیں۔ اس کے بالوں کو پونی کی قید سے آزاد کرتے وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ محرم نے اپنی وحشت زدہ آنکھیں کھول کر اپنے بے حد قریب زرخان علی باسو کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں استحقاق بول رہا تھا۔ محرم کی جان ہوا ہونے لگی، بے خود سے اس کے بکھرے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ خان مت کرے پلیز۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کی تپش سے گھبرا کر اسے جسے التجا کی تھی۔ آج زرخان علی باسی کے انداز میں شدت سی تھی۔ محرم کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ خود پر بند باندھتا زرخان بڑے ضبط سے اس سے دور ہوا تھا، جو اس کی ذرا سی قربت پر پورے کانپنے لگی تھی۔ کیوں ڈرتی ہو اتنا؟ اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو اس کی سبز آنکھوں پر ڈالے قدر نرمی سے پوچھ رہا تھا، ورنہ اندر تو اس کی یہ مزاحمت آگ لگا رہی تھی، بےتابیوں کو بڑھا رہی تھی۔ محرم بے بسی سے اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ خان وہ جب آپ پاس آتے ہیں نا تو میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا دل رک جائے گا، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے اور بس کیا بتاؤں میں کیا کروں، میں جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ وہ بھیگی پلکیں جھپکتے ہوئے بے بسی سے اپنی طرف سے صفائی دے رہی تھی۔ زرخان کو اس کی معصومیت پر ٹور کر پیرایا، سب بتا بھی رہی تھی اور کچھ بتانا باقی بھی تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ سب بتا دو، کچھ مت چھپاؤ۔ اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ دلکشی سے کہہ رہا تھا۔ محرم نے اپنی پلکیں جھکائیں۔ اور کیا بتاؤں بس؟ آپ نہیں سمجھ رہے، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولتی وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ تم سمجھا دو نا جانم، آہستگی سے کہتے ہوئے زرخان نے نرمی سے اس کے ہاتھ حرکت کیے ہاتھ تھام لیے، جو کمرے کے گرم ماحول میں بھی برف ہو رہے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہلانے لگا جسے انہیں گرمی پہنچانا چاہ رہا ہو۔ محرم کے لیے بولنا محال ہو چکا تھا۔ جسم کی ساری جان زرخان کے پرہدت ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھوں میں آ چکی تھی، جیسے جان جسم سے نکلنے کو ہی تھی بس۔ خان وہ میری جان جانے لگتی ہے، خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اسے نگاہ اٹھا کر کہا، جیسے اپنے کندھے کا سارا بوجھ زرخان پر ہی ڈال دیا ہو۔ زرخان نے گہری نظر سے اس کا چہرہ دیکھا۔ محرم کے گلابی ہونٹوں کی کپکپاہٹ بڑی واضح تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، تمہاری یہی باتیں کسی دن مجھے بے بس کر دیں گی، مجھے مجبور کر دیں گی کہ میں ایک ہی بار میں تمہاری جان نکالنے کے در پر آ جاؤں۔ تمہاری یہ ادائیں، یہ بے خبریاں مجھے کسی روز اس مقام پر لے ہی آئیں گی کہ میں تمہاری جان نکال ہی ڈالوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ معنی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کے تو خاک بھی پلے نہ پڑی۔ کیا مطلب خان؟ آپ مجھے تکلیف دیں گے، میری جان لیں گے آپ؟ وہ صدمے سے چور آواز سے بولتے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرخان کو لگا کہ آج سارے بند ٹوٹ ہی جائیں گے۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھوں میں گلال اترنے لگا۔ فی الوقت تو تم میری جان لے رہی ہو جانم۔ نگاہ پھیرتے اسے بے قابو ہوتے جذبات سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی سرخ پڑتی رنگت اور بوجھل لہجہ محرم کو چکا گیا تھا۔ فوراً متفکر ہوئی۔ خان آپ ٹھیک تو ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی پریشان زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ زرخان کے لبوں پر مسکراہٹ دڑ گئی۔ چند پل لگے تھے مگر وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، زرخان نے نرمی سے کہا۔ تو وہ جان لینا دینا وہ کیا تھا خان؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ شاید اس کے دل میں زرخان کی باتوں سے ڈر بیٹھ چکا تھا۔ زرخان نے ایک سنجیدہ نگاہ اس کی شفاف دمکتی پیشانی پر ڈالی، پھر اس کی قاتل آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، مطلب یہ جانوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دن تمہارے اس قدر قریب آ جاؤں، اس قدر نزدیک کہ تمہاری جان یہاں تمہیں ان گلابی لبوں پر آ جائے۔ اس کے شفاف ہونٹوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بھرپور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کی ہارٹ بیٹ میں سوئی تھی اور قریب نہیں آیا تھا، مگر محرم کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ کتنے قریب؟ محرم کے لب پھڑپڑائے تھے۔ اتنے کہ زرخان نے بات ادھوری چھوڑ کر بغور اس کی جانب دیکھا، جو سانس روک کے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ زرخان کو اس پر ترس آ چکا تھا۔ چلو چھوڑو، تمہیں عملی ثبوت دوں گا بہت جلد، کہتے ہوئے دھیرے سے ہنس دیا، کیونکہ محرم کی رنگت انہاری ہو چکی تھی۔ خان میں آپ کو، اس کی بات پورے ہونے سے پہلے زرخان نے کاٹ دی تھی۔ تم نہیں روک پاؤ گی یعنی، تب نہیں روک پاؤ گی، دھیرے سے کہتا وہ اس کے پاس سے اٹھ چکا تھا۔ محرم نے ڈبڈبائی نظر سے اس کی جانب دیکھا جو الماری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں سچ میں مر جاؤں گی خان، وہ روتے ہوئے چلائی تھی بے خبری کے باوجود بھی شاید وہ ہر عورت کی طرح چھٹی حس رکھتی تھی، اسی زرخان کی باتیں سن کر اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر تم سے دور آنا جانم تو میں بہت جلد مر جاؤں گا، زرخان نے پلٹ کر سنجیدگی سے کہا، یعنی وہ اپنے اور اس کے بے رنگ رشتے میں کوسے قضا کا رنگ بھرنے کا سوچ چکا تھا۔ محرم نے گھبرا کر نگاہ چرا لی، دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا تھا، جبکہ اس کی حالت سے باخبر ہونے کے باوجود زرخان اطمینان سے شرٹ پہن کر اب شرٹ کے بٹنز بند کر رہا تھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آؤ ڈنر کرتے ہیں، زرخان نے نرمی سے کہا تھا۔ محرم نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ زرخان اس کی ناراضگی پر ہولے سے مسکرا دیا، یعنی تم چاہتی ہو کہ میں تم سے دور رہ کر مر جاؤں؟ اس کا خراب موڈ دیکھ کر ایسے کسی پوچھ رہا تھا۔ محرم نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔
خان، محرم کی آواز بھر آ گئی۔ زرخان کا دل پگھلنے لگا۔ رو مت ہنی، مذاق کر رہا تھا یار، اسے بے بس ہوتے ہوئے کہا۔ اپنے دل کو مار لیا تھا آج وہ، اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گلابی چہرے کو نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ وہی چہرہ جس پر پہلی ملاقات میں اس نے بے دردی سے تھپڑ دے مارا تھا، اور آج اس چہرے کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات تھی، وہ اپنے بےتاب لبوں کی شدت سے بھی اسے بچانا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ محرم، اس کے لبوں کا لمس، اس کے مضبوط ہاتھوں کا اصطکاک، اس کے قرب کی تپش کچھ بھی برداشت نہیں کر پائے گی، اسی لیے تو اب تک اسے دور تھا۔ کیسی مجبوری تھی، کیسی جان لیوا دوری تھی، وہ اسے ساتھ لیے سیڑھیاں اتار رہا تھا۔ زرخان کے مسکرا دینے سے محرم کچھ ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی، البتہ زرخان علی عباسی کا دل ضرور بوجھل ہو چکا تھا۔ چہرے پر میرے زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میں دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن، پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، پارلر کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن، خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پہ بکھر جاؤ کسی دن، گزرے جو میرے گھر سے تو اڑ جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو چمکاؤ کسی دن، اپنی ہر ایک سانس اسی رات کو دے دوں، سر رکھ کے میرے سینے پہ سو جاؤ کسی دن۔ امجد اسلام امجد کی یہ غزل جو اسے یونیورسٹی لائف میں ایک دو باری پڑھی تھی، اچانک یاد آئی تھی، جانے کیسے ذہن میں رہ چکی تھی، جو آج یوں یاد آ گئی۔ محرم اس کے سامنے بیٹھے ڈنر کرتی، مگر وہ اسے نظر انداز کے اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے ناراض تھا، بلکہ اس لیے کہ ابھی دل میں تلاطم برپا تھا۔ گزرے 2 ماہ میں آج پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ وہ اسے بے نیاز بنا بیٹھا تھا۔ محرم نے شدت سے یہ بات محسوس کی تھی۔ جمل نے اسے پکارا تھا اس کے نام سے، وہ نام جس نام سے اسے گھر میں کوئی نہیں پکارتا تھا۔ علی نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا، ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس ڈائننگ ٹیبل پر پٹکا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے ہوئی آپ کی مجھے اس نام سے بلانے کی؟ آپ میری مومی نہیں ہیں، صرف ڈیڈ کی وائف ہے، اور یہ نام مجھے میری مومی نے دیا تھا، سائندہ مجھے اس نام سے مت بلائیے گا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی سے بولتا، وہ جانے اپنے اندر کی تلخی سمیٹے ہوا تھا۔ ایک پال کو جمل خاموشی سے ہو گئی، پھر نرمی سے گویا ہوئی، میں تمہاری ڈیڈ کی وائف ہوں، اس طرح سے تمہاری موم بھی ہوں، میں سمجھنے کی بات ہے اگر تم سمجھو تو۔ مسکراتی ہوئی بولتی، جمل نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ علی نے سر اٹھا کر اپنے دائیں طرف کھڑی جمل فاطمہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھنا نہیں چاہتا، یہ بات اچھے سے سمجھ لیں آپ، علی نے تنفر سے کہا، اپنی معصوم آنکھوں کے برعکس اپنے ہونٹوں سے بہت سخت بول رہا تھا۔ برا ماننے کی بجائے جمل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہے ایک دن تو سمجھ جاؤ گے، وہ پوری یقین تھی۔ فی الوقت آپ یہاں سے چلی جائیں پلیز، ورنہ میرے لیے ناشتہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رخ موڑ کر اسے سرد مہری سے کہا تھا، میں تمہیں سرو کرنے کے لیے کھڑی ہوں نا، جمل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہمارے گھر میں یہ کام ملازمائیں کرتی ہیں، آپ کا ارادہ ملازمہ بننے کا ہے کیا؟ ویسا آپ ملازمی تو تھی میرے ڈیڈ کی، پتہ نہیں کیا جادو جلا کے گھر تک آ گئی، وہ تلخی سے بولتا جمل کے دل پر ضربے لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، مگر وہ بڑے ضبط سے مسکرائی تھی۔ لیکن جہاں سے میں آئی ہوں وہاں مائیں خود اپنی اولاد کو سرو کرتی ہیں، جیسے میں تمہیں کر رہی ہوں۔ جمل کے نرمی سے کہنے پر ایک جھٹکے سے اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ آپ کی بار بار یہ جھوٹا لاڈ نرمی جتانے سے آپ میری موم کی جگہ نہیں لے پائیں گی، ڈیڈو کی زندگی میں بھلے ہی لے چکے ہیں، مگر میری زندگی میں کبھی بھی نہیں، دھیمی مگر سرد آواز میں کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جمل نے تعصب سے جاتے ہوئے علی کو دیکھا، مگر وہ دل میں پر امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ علی کا دل جیت ہی لے گی۔ ملازمہ کو ڈائننگ ٹیبل سمیٹنے کا کہہ کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ چکی تھی۔ بیڈ پر تکیے کے نیچے رکھا موبائل جانے کب سے چیخ رہا تھا۔ جمل سرا سے بیڈ کی طرف بڑھی، موبائل ہاتھ میں لے کر کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ جمل کے کال ریسیو کرتے ہی دوسری جانب سے ندا بولی تھی، وعلیکم السلام، کیسی گڑیا؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے جمل نے خوش دلی سے کہا، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کو ایک خوشی کی خبر دینی تھی، میں نے ابھی تک اون کو بھی نہیں بتایا، سوچا پہلے آپ کو بتا دوں۔ ندا کی شرمیلی سی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ جمل کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں خود ہی گیس کر لوں کیا؟ جمل نے شرارت تک پوچھا۔ دوسری جانب ندا کھلکھلائی تھی، نہیں میں بتا دیتی ہوں، آپ پھوپھو بننے والی ہیں۔ بتاتے وہ ہکلا گئی تھی۔ جمل نے بے ساختہ کہہ کر لگایا، ماشاءاللہ، یعنی میرا اب چھوٹا سا بھائی ابا بن جائے گا، کہہ کر وہ خوش دلی سے ہنسی تھی۔ جی بالکل، اور چھوٹے نہیں ہیں وہ، پوری توپ چیز ہے آپ کے بھائی صاحب، رہا نہیں جاتا اسے میرے بغیر، اگر مجال ہے جو کبھی اظہار محبت ہی کر دے۔ وہ مصنوعی آہ بھر کر بولی۔ جمل ہنستی چلی گئی، ایک بار میں پھوپھو بن جاؤں نا ذرا، پھر اس کو یہ فوج اور نوکری سے فارغ کروا دوں گی، فکر نہ کرو، پھر وہ تمہارے پاس ہی رہے گا، وہ جب پاس رہے گا تو اظہار محبت بھی کر ہی دے گا۔ جمل نے شگفتگی سے کہا تھا، ہاں ہم تو راہوں میں بچھے ہیں ان کے، منتظر ہیں دل و جان سے کہ کب وہ اظہار کریں۔ ندا نے ہنستے ہوئے کہا۔ جمل کو اس کی کھرکتی آواز سے اس کی دلی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تمہارے کان تو میں آج شام کو آ کر کھینچی ہوں نا، دن بہ دن بے شرم ہوتی جا رہی ہو۔ جمل نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ہائے سچی،
آ رہی ہے آپ؟ ندا پرجوش سے پوچھ رہی تھی۔ زمل ہنس پڑی۔ ہاں اب تم نے خبر ایسی سنائی ہے کہ آنا ہی پڑے گا، بس تم سے بات کر کے حسن کو ہی کال کرتی ہوں، انہیں کے ساتھ آؤں گی، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے، زمل نے آہستگی سے کہا۔ ندا نے حسن کے ذکر پر لمبا سا او کیا، بدلے میں زمل نے پمچ کر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ اچھا یہ بتاؤ امی کہاں ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا ان کی؟ زمل نے پوچھا۔ امی اپنے کمرے میں، اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہے، کرواتی ہوں باپ کی بات، بس 1 منٹ، ندا نے جواب دے کر اگلے ہی منٹ سلما جہاں کو فون پکڑا دیا۔ زمل خوش دلی سے ان سے بات کرنے لگی، اس کی دل ندا کی دی کی خوشخبری سن کر بلیوں اچھل رہا تھا۔ وہ بٹ پہ ٹانگیں پھیلائے گود میں لیپ ٹاپ رکھے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس چیک کرتا جب بیٹھ کر دوسرے کنارے پر ٹکی محرم نے اسے پکارا تھا۔ خان، دھیمی مترنم آواز۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئی زرخان نے اپنا سر ہلایا تھا۔ وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ میری مامی کو مام کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی اپنی مامی کدھر ہیں؟ انگلیاں مروٹے اس انداز سے پوچھ رہی تھی جیسے اسکول میں پڑھنے والی پریپ کلاس کی بچی اپنے ساتھ بیچ پر بیٹھے اپنے کلاس فیلو کو کہہ رہی ہو کہ تم روزانہ میرا لنچ کیوں کھا جاتی ہو؟ تمہارا اپنا کہاں ہے؟ محرم کے سوال پر زرخان نے ایک پل کو گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ تم میرے ڈیڈ کو ڈیڈ کیوں کہتی ہو؟ زرخان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ انہیں ڈیڈ کہتے ہیں، محرم نے بنا کے جواب دیا۔ لیکن وہ تو میرے ڈیڈ ہے، تمہارے تو نہیں ہے نا؟ زرخان کا انداز سنجیدہ مگر لہجہ نہ رکھتا۔ آپ بھی تو میرے ہی ہیں خان، تو جو کچھ آپ کا ہے وہی میرا ہے۔ زرخان کو اس سے اس قدر سمجھداری کی توقع نہیں تھی۔ محرم کی بات سن کر دھیرے سے مسکرایا۔ تو کیا تم میری نہیں ہو؟ تم بھی تو میری ہی ہو، تو جو تمہاری ممی ہے وہ میری ہے، اس کی طرف انہوں موڑے نرمی سے کہا تھا۔ خان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کی ریئل موم میں ان کا پوچھ رہی ہوں نا۔ محرم کنفیوز سے ہونے لگی۔ جب میں 8 سال کا تھا تب میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے ذکر پر زرخان کا لہجہ سپاٹ تا انداز میں ٹھہرا ہوتا۔ اوہ ویری سیڈ، محرم نے ہونٹ مروڑ کر کہتے ہوئے تأسف کا اظہار کیا۔ زرخان کا دل اس کے لبوں کی حرکت کے ساتھ مچل اٹھا جسے ڈپٹے ہوئے سے نگاہ چرا لی۔ ناٹ فار می، محرم کے افسوس کے جواب میں زرخان بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا آپ نے خان؟ محرم نے بھوے سکیٹ کر پوچھا۔ سبز آنکھوں کی چمک بڑی سحر انگیز تھی۔ اف، اس کی ادائیں۔ زرخان نے دل میں خود کو کوسا تھا، بھلا وہ کب سے اس قدر بے خود ہونے لگا تھا؟ کچھ بھی نہیں، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دوبارہ نگاہ جما کر اس نے نرمی سے کہا۔ محرم نے کچھ دیر تو اس کی مصروفیت کو تحمل سے برداشت کیا، پھر جب صبر جانے لگا تو اس نے پھر سے زرخان کو مخاطب کیا۔ خان، اپنے شفاف ناخنوں پر نگاہ جمائے اس نے ہولے سے پکارا۔ زرخان نے ابروج کا کر اس کی جانب دیکھا۔ محرم کا دل بھر آنے لگا۔ کیا تھا اگر وہ کہہ دیتا کہ جیت خان کی جان، مگر وہی سڑوا۔ محرم نے دل میں خفگی سے سوچا۔ وہ ڈیڈ کب تک آ رہے ہیں؟ محرم نے بجھے دل سے پوچھا۔ اب جب پکارا تھا تو کچھ تو کہنا ہی تھا نا۔ کل میری بات ہوئی تھی ان سے، کہہ رہے کہ نیکسٹ ویک میں آ جائیں گے، سنجیدگی سے جواب دیتے اسے محرم کی جانب دیکھا جو نکاح چکائے کچھ بیزار سی لگ رہی تھی۔ جانتا کرتا کہ محرم اس کے فارمل رویے کی وجہ سے کچھ ڈسٹرب ہے، مگر اب وہ اس کی طرف پیش قدمی رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ محرم، اسے خاموش بیٹھے دیکھا زرخان نے نرمی سے پکارا۔ محرم نے اداسی سے اس کی جانب دیکھا۔ زرخان پشیماں ہونے لگا۔ تم ہاسپٹل نہیں جا رہی؟ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر زرخان نے پوچھا۔ نہیں خان، کل بھی ممی سے بہت ڈانٹ پڑی تھی اور ابھی آپ تھوڑے ٹھیک ہوئے ہیں، جب ہو جائیں گے تو ہم دونوں ساتھ جایا کریں گے، محرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو ابھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، تم گھر ہوگی تو بور ہو جاؤ گی، بہتر یہ ہے کہ تم ہاسپٹل چلی جاؤ، زرخان نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا تھا۔ محرم نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کمر جلی ہوئی ہے نا آپ کی، کہیں نہیں جائیں گے آپ، اور میں بھی گھر پر ہی رہوں گی، ڈانٹ نہیں کھانی مجھے ممی سے، میں آپ کے بغیر ہاسپٹل نہیں جاؤں گی خان، محرم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے انکار کر دیا۔ اب اگر کمر جلی ہے تو کیا بزنس کو نہ دیکھوں، کروڑوں کا نقصان کر لوں؟ زرخان نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے گھر رہ کر بھی تو دیکھتے رہے ہیں نا بزنس کو، ہر وقت یہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کسی کو فون کرتے تو کبھی کسی کو، بخش سے بھی بریک ڈانس کروایا ہوا ہے آپ نے، وہ بیچارہ کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی آفس میں بتا دوں خان، آپ کہیں نہیں جا رہے بس۔ وہ پیور بیویوں کے انداز میں تیز تیز بولتی چلی گئی۔ زرخان نے مسکراتی نظر سے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ میرا جانا ضروری ہے نہیں تو بھلے ہی ہاسپٹل مت جاؤ، مگر میں نے جہاں جانا ہے وہاں ضرور جاؤں گا، بلکہ جا رہا ہوں، لو کال بھی آ رہی ہے، اس نے شور مچاتے موبائل کو سائلنٹ پر لگاتے ہوئے کہا۔ محرم کو لگا وہ اسے چڑھا رہا ہے، لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترا۔ خان، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ پلیز مت جانا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ محرم بھی جھٹ بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آئی تھی۔ کوٹ پہنتے ہوئے زرخان نے ایک سنجیدہ نگاہ محرم کے غصے سے لال ہوتے چہرے پر ڈالی۔ ہنی، تم ہر بار یہی ضد کیوں کرتی ہو؟ مجھے جانے سے کیوں روکتی ہو؟ اور وہ تو تم نے ویسے بھی فاطمہ ماں کے ٹھیک ہو جانے کے بعد مجھے چھوڑ کر چلے ہی جانا ہے، تو پھر ابھی سے میری عادتیں کیوں خراب کر رہی ہو؟ زرخان نے سنجیدگی سے کہا۔ محرم کی سبز آنکھوں میں نمی اترنے لگی، اسے نکاح سے پہلے کہی گئی اپنی بات یاد آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو جائیں گے، میں گڈے کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، ڈن۔ اور پھر بدلے میں زرخان نے ڈن کہا تھا۔ محرم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے زرخان کا چہرہ دیکھا۔ زرخان کو اس پر پیار آنے لگا، جانتا تھا کہ پچھلے 2 دن سے زرخان کی توجہ نرمی اور اس کے لمس کے لیے ترس رہی ہے۔ اب مجھے جانے دیں گی؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، آواز بھرائی ہوئی تھی۔ زرخان کا دل چاہا کہ اسے سینے سے لگا کر کہہ دے،
کبھی بھی نہیں میری جان، مگر اسے خود پہ پہرے بٹھاتے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں گھسا لیے۔ ابھی تم مجھے جانے دو نا، جب وہ وقت آئے گا تب میں تم سے نبٹ لوں گا، کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ پھر ایسے کسی اس کے پاس سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے روتا چھوڑ کر جانا کس قدر مشکل تھا، قدم من بھر کے ہو رہے تھے، جبکہ روتی ہوئی محرم تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ محض 2 دنوں میں اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ کیوں کرے آپ میرے ساتھ ایسا؟ اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر درشتگی سے بولی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کی عادت ہی کہاں تھی ان بے روحیوں کی، کہاں عادت تھی اپنی بات کے رد کیے جانے کی۔ رونا تو بنتا تھا نا، تکلیف تو لازم سی بات تھی۔ زرخان نے حیرت سے اس کے کام پہ وجود کو دیکھا۔ آج تک کسی نے اتنی جرت نہیں کی تھی کہ زرخان علی باسی کے کالر کو ہاتھ لگانے کا سوچ لیتا، اور آج وہ لڑکی اس کے کوٹ کا کالر دبوچے کھڑی تھی، رو رہی تھی، اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی چاہت میں مبتلا کر دینا چاہتا تھا، وہ اسے چاہنے لگی تھی، اس کی چاہت کی انتہا دیکھنا چاہتا تھا۔ آج محرم افندی انتہا کے قریب تھی۔ کیا کیا میں نے؟ وہ نرمی سے پوچھا تھا۔ محرم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تماشا دیکھ رہے ہیں آپ میرا؟ مجھے رلا رہے ہیں آپ، میں رو رہی ہوں، مجھے چپ نہیں کروا رہے آپ، مجھے چپ کروائیں خان، مجھے چپ کروائیں نا، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جائیں۔ اپنی مٹھیوں میں اس کا کوٹ کا کالر جکڑے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرخان کی برداشت جیسے ختم ہونے کی تھی۔ وہ لڑکی، وہ جو اس کے دل کی ملکہ بنی بیٹھی تھی، آج اس کے قریب تھی، اس کی توجہ کے رو رہی تھی۔ وہ کیوں کر اسے تکلیف دے سکتا تھا؟ زرخان نے نرمی سے اس کا گلابی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بیٹھ لیا اور محبت سے اس کے آرزو پر بکھرتے موتی اپنے لبوں سے چن لیے۔ محرم نے جذبے لٹاتی نظر سے زرخان کی اس عنایت پر اس کی جانب دیکھا، جو اب نرمی سے اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ محرم کے دل کی دھڑکنیں جھومتی اپنے ماموں سے ہٹ کر دھڑکنے لگی۔ خان، اس کے لب آہستگی سے پھاؤ ہوئے تھے۔ زرخان نے اس کے کان پر سے اس کے سنہری بال ہٹائے۔ شش، کچھ مت بولو، تم نے مجھے بے بس کر دیے جانم۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے زرخان نے اس کے کان کی لو پر جلتے ہوئے لب رکھ دیے۔ محرم کا دل رکنے لگا، اسے گھبرا کر زرخان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زرخان نے اپنے مضبوط بازو اس کی کمر میں حمائل کیا اور اس لیے بیڈ کی طرف آ چکا تھا۔ یہاں بیٹھو، اس پر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے زرخان نے نرمی سے کہا۔ وہ خود اس کے پاس زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اگر اس وقت اس کے گھر کا کوئی ملازم یا حتیٰ کہ اس کا باپ کسی یوں محرم کے قدم میں بیٹھا دیکھ لیتا نا، تو یقیناً محرم پر رشک کرتا۔ زرخان نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیا اور ایک بھرپور نگاہ اس کے شرم سے لال پڑتے چہرے پر ڈالی۔ ابھی صرف 1 بج رہا ہے، میں 3 بجے تک آ جاؤں گا، پھر آ کر تمہارے سارے شکوے، سارے گلے دور کروں گا، مگر ابھی جانے دو پلیز، ورنہ میرا بہت بڑا لاس ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے گال پر پھیرتے ہوئے مانی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی سنہری مائل شیو محرم کے نرم ہاتھوں کے ایک عجیب سے احساس سے دوچار کری تھی، چپتا ہوا میٹھا لمس۔ محرم کی سانسوں کی رفتار اس قربت پر کچھ تیز سی ہونے لگی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنی جانب دیکھتے ہوئے زرخان کی جانب دیکھا۔ اچھا چلے جائیں، مگر 3 بجے آ جائیے گا۔ اس کی بلتی آنکھوں سے نگاہ چرا کر محرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرخان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تھینک یو، نرمی سے کہتے زرخان نے باری باری اس کی شفاف ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا، گھنی مونچھوں کی چبھن کے ساتھ جلتا ہوا میٹھا لمس۔ محرم کی تشنگی مٹ چکی تھی، اس کا رخسار تپک کر اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے زرخان کی پشت کو دیکھا۔ وہ جو دور رہ کر حرارت جان بنا بیٹھا ہے، وہ شخص میرے قریب ہوگا تو کیا بنے گا؟ بس کر دینا، اب تو ویسے ہی میرے دل پر بجلی گراتی ہیں، اس پر مزید یہ ہار سنگھار جان لے کر رکیں گی کیا؟ وہ اپنے سلکی بالوں کا جوڑا بنا کر لبوں پر لپسٹک لگا رہی تھی جب بیڈ پر لیٹے شہباز حسن نے اسے چھیڑا تھا۔ جمل نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، پھر دھیمی چال چلتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شہباز حسن نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جوڑے کا کلپ کھینچ لیا۔ جمل کی لبوں سے ہلکا سا سی نکلا تھا، اس کے گھنے بال شہباز کے چہرے پر پھیل گئے۔ حسن، اسے اپنی کمر میں بازو لمبائل کرتے دیکھ کر جمل نے احتجاجاً اس کا نام لیا تھا۔ آپ کی یہ زلفیں ٹھنڈی گھنی چھاؤ سی ہیں یار، جب آپ قریب آتی ہے نا تو حسن عباسی پاگل ہونے لگتا ہے۔ اسے اپنے پہلو میں لٹاتے ہوئے محبت سے کہہ رہا تھا، اور اپنے اس پاگل پن سے نا آپ نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے جمل نے شکوہ کیا۔ وہ کہہ کر لگا کر ہنسا، جب محبت پہلو میں ہو تو کون کافر خود پر جبر کرتا ہے؟ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارتاً کہہ رہا تھا۔ جمل کے لبوں پر شرمندگی مسکراہٹ دڑائی۔ ایک بات تو بتائیں، جمل نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ پوچھو، شان نے نرمی سے کہا۔ ہماری شادی سے پہلے آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کیا بات سوچتے تھے؟ پوچھتے ہوئے جمل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو جانے میں کیا کر بیٹھوں گا، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے میری ہیر سے ملا دیا، ورنہ میں سچ مجھ کا رانجھا بن جاتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولتا، وہ آخر میں ہولے سے مسکرایا۔ جمل نے اس کی بات پر منہ بسور دیا۔ اب مجھے ہیر مت کہیں پلیز، جمل نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا۔ شہباز حسن اس کی سنجیدگی پر حیران ہوا۔ کیوں؟ اس کے انکار پر حیران ہوتا وہ ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، کسی سے مت ملائے مجھے، دھیمی آواز میں بولتی وہ اس کی سینے سے لگ گئی۔ جمل کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ شہباز حسن نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا، اس کی بھیگی آنکھوں میں تفکر سے جاگا۔ فاطمہ،
اب رو کیوں نہیں ہے؟ شہباز کے آنکھوں میں تحیر سے مٹائے جمال ایسے سے نفی میں گردن لائی. پتہ ہے نا. وہ پریشان ہو چکا تھا. آپ مجھے تم کب کہیں گے؟ ہولے سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہی. حقیقت میں سب بات گھمائی تھی. ابھی سے کہنا شروع کر دیتا ہوں، بس تم رو مت. نرمی سے کہتے ہوئے شہباز نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے. جمل کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی. اچھا اب بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ وہ دوبارہ گھوم کر اسی بات پر آ چکا تھا. جمل اپنی سبز آنکھوں سے یک ٹک اس کے وجیز چہرے کو دیکھنے لگی، ایسے جیسے حفظ کر لینا چاہتی ہو. شہباز کو پہلی بار اس کی آنکھوں سے عیا ہوتے جذبوں کا اندازہ ہوا تھا. فاطمہ اس اپنی جانب تختہ پا کر شہباز سے محبت سے اس کا رخسار چھوا تھا. ہیر اور رانجھا تو کبھی نہیں ملتے حسن، وہ تو جدا ہو جاتے ہیں. ہم تو مل چکے ہیں، ہمیں اب صرف موت ہی جدا کر سکتی ہے، صرف موت. اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی. شہباز حسن اس کی محبت پر شرمسار سا ہو چکا تھا. دفتن کمرے کا دروازہ کسی نے پیٹ ڈالا. ڈیڈ ڈیڈ اوپن دا ڈور. علی کی پریشان سی آواز آئی تھی. شہباز نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا. زمل بھی رات کے 12 بجے علی کے دستک دینے پر پریشان ہو چکی تھی. سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں کستے ہوئے شہباز حسن دروازے کی طرف بڑھا تھا. زمل نے سر سے اپنے بکھرے بال سمیٹ اور اپنے کندھوں پر شال لپیٹتے ہوئے خود بھی دروازے کی طرف بڑھی. اس کے کانوں نے علی کی بھاری آواز سنی تھی. ڈیڈ وہ بخشی دادو کی ڈیتھ ہو گئی ہے کہتے ہوئے اپنی پلکیں جھپک رہا تھا، شاید اپنا دکھ چھپانا چاہتا تھا. جمل نے استفہامی انداز سے شہباز کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں افسوس ہوتا رہا تھا. شہباز نے علی کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا جو آنکھوں میں امٹتی نمی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. باپ کا سہارا ملتے ہی وہ بکھرنے لگا. جمل نے ہولے سے شہباز کے شانے پر ہاتھ رکھا. شہباز نے جمل کی طرف رخ کیا اور پریشان صدر سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. علی کو اس قدر ڈسٹرب دیکھ کر جمل کو لگا جیسے علی کے کسی قریبی دوست کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی. شہباز نے اس بات میں سر ہلا کر جمل کو جیسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا، پھر علی کو بازو کے ہلکے میں لیے ہال روم کے آخر میں بنی ڈیوری کی جانب بڑھنے لگا جو عمارت کے بیرونی دروازے کی جانب جاتی تھی. ساری رات پریشان رہنے کے بعد صبح کے اجالے کے ساتھ ہی جمل کو پتہ چل چکا تھا کہ بخش جس کی دادی کی وفات پر علی تڑپ رہا تھا وہ بخش اس کا کوئی دوست نہیں، فقط ایک ملازم تھا جو جمل کی شادی سے محض 2 ماہ پہلے ہی اپنی بیمار دادی کے ساتھ عباسی ہاؤس آیا تھا. اس روز جمل نے علی کا ایک الگ روپ دیکھا تھا، مہربان پرخلوص دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والا. وہ داد بخش کے نہ کرنے کے باوجود اسے ملازمین کے کوارٹر سے نکال کر عباسی ہاؤس کی شاندار عمارت میں لے آیا تھا. اور بھلا جمل یا شہباز حسن کو اس کے اس فیصلے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلکہ جمل کو تو اس کا یہ روپ بے حد اچھا لگا تھا. وہ پہلے سے بھی بڑھ کر زرخانہ لباسی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشے محسوس کرنے لگی. پختہ عمری کے اس دور میں بھی دل اسے چاہتا ہے بچوں کی طرح. صحت دار کول کی سڑک پر نظر جمائے وہ محرم کی بے خودی یاد کر کے مسکرا رہا تھا. اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان داد بخش مکمل تندہی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. زرخان نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا. میرے خیال ہے تم نے چند دن پہلے مجھے کسی لڑکی کی بات کی تھی. زرخان نے بھرپور سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا. اس کی بات پر داد بخش کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. باخدا صحیح میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، صرف اس کا ذکر کیا تھا. داد بخش نے غیر سنجیدگی سے کہا. زرخان اس کی یوں بات گھمانے پر خوب محظوظ ہوا. کب دکھا رہے ہو پھر؟ زرخان نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا. داد بخش نے فرنٹ میرر سے نظر آتی اپنی گاڑی سے پیچھے آتی گارڈز کی گاڑی کی طرف دیکھا، پھر مطمئن ہو کر زرخان کی طرف متوجہ ہوا. اب آج ہاسپٹل جا ہی نہیں رہی ورنہ آج ہی دکھا دیتا. کہتے ہوئے داد بخش ہولے سے مسکرایا. کسی ڈاکٹرنی کو تو دل نہیں دے بیٹھے یار، ساری زندگی جرم سے ریلیٹڈ لیکچرز ہی ملتے رہیں گے. اوہ شٹ، دل لگانے سے پہلے ایک بار مجھ سے مشورہ تو کر لیتے. وہ ہنوز غیر سنجیدگی سے داد بخش کو چھیڑ رہا تھا. بخش بھی اس کی بات پر بے سختہ کہہ کے لگایا. ڈاکٹرنی نہیں ہے سائی. وہ داد آنکھوں والی بولتے بولتے رکا تھا. داد بخش نے فرنٹ میرر سے ایک بار پھر پیچھے آتی گارڈز کی گاڑی دیکھی. کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ زرخان نے اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا صحیح. ایسا لگ رہا ہے جیسے گارڈز کے علاوہ بھی کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے. اپنی ٹھوڑی پر آگی شیو میں سرکتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. داد نے گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے پھر اطراف میں نگاہ دوڑی. اس کی آنکھوں میں تفکر تھا. مجھے کوئی کیوں فالو کرے گا یار؟ تمہارا وہم اور کچھ نہیں، جسٹ ریلیکس. لاپرواہی سے کہتے ہوئے زرخان نے اس کا کندھا تھپکا. میرا وہم نہیں ہے صحیح، پچھلے 3 دنوں سے میں ایسا محسوس کر رہا ہوں، بلکہ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ جس دن سے علیزہ آپ کو دھمکے دے کر گئی ہے نا، اسی شام سے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے. 4 دن ہو چکے ہیں علیزہ کی طرف سے خاموشی. وہ جتنی پاگل ہے نا اتنی آسانی سے چپ کر بیٹھنے والی تو نہیں ہے. تو پھر یہ خاموشی کہیں تو کچھ غلط ہے صحیح. کچھ تو ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے. اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے داد بخش نے سنجیدگی سے کہا. وہ بڑی باریک بینی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا. وہ جتنی بھی پاگل تھی کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھے ضرور انفارم کرے گی. زرخان نے یقین سے کہا تھا. وہ پاگل ہے صرف آپ کے لیے، بیوقوف نہیں ہے جو کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو انفارم کرے گی. داد نے سنجیدگی سے کہا. پاگل ہے تبھی تو کرے گی. چلتی سڑک پر نگاہیں جمائے وہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا. تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی. ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل اٹھا کر زرخان نے اسکرین پر چمکتا علیزہ کالنگ آنکھیں سکیڑ کر دیکھا. لو دیکھ لو. زرخان نے موبائل کی اسکرین داد بخش کے سامنے کی. بخش کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں. زرخان کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا چکا تھا.
تمہاری بیوی کی گولیوں سے بھوننے کے لیے چند شارپ شوٹرز بھیج دیے میں نے، اگر اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو، ویسے بہتر یہی ہے کہ تم گھر جانے کے بجائے ڈائریکٹ ہاسپٹل کا رخ کر لو، کیونکہ بہت جلد وہ بھی وہی پہنچ جائے گی۔ اس کا کال پک کرتے ہی دوسری جانب سے علیزہ کی اطمینان بھری آواز اس کے کان میں سنائی تھی۔ زرخان ہنوز سیٹ کی پوچھ ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی علیزہ، بلکہ اپنے اوور کانفیڈنس کے باعث ابھی بہت بڑی غلطی کر چکی ہو۔ یہ کال جو تم نے مجھے کی ہے نا، اس کے ریکارڈنگ میں ایس پی کو بھیج رہا ہوں۔ اب تم جیل جانے کی تیاری کرو، پہلے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اب تمہیں سلاخوں کے پیچھے پہنچانا آسان ہو گیا ہے۔ اور میری بات کان کھول کر سن لو، زرخان علی باسی تمہیں وہاں سے باہر نہیں نکلنے دے گا، اور تمہارا باپ 2 ٹکے کا گھٹیا بزنس مین جس نے ساری زندگی ہیرا پھیری کی ہے نا، وہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ ٹھہر ٹھہر کر وہ بولتا حقیقتاً علیزہ کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اس کی آواز میں احمد جعفری کی نفرت و حقارت تھی۔ تم نہ صحیح، تمہاری دی گئی سزا ہی صحیح، مگر تمہاری بیوی تو جان سے جائے گی، کر لو جو کر سکتے ہو۔ تنفر سے کہہ کر علیزہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کال پر بات کرنے کے درمیان زرخان نے مکمل طور پر اطمینان اور ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ کال کرتے ہوئے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ بخش تم گھر پر موجود گارڈس کو کال کرو، اسے کہو کہ چکر نہ کر رہے۔ علیزہ محرم کو شوٹ کروانے کی بات کر رہی تھی۔ زرخان کے لیے بات پوری کرنا محال ہو رہا تھا۔ گاڑی ریورس کرو جلدی، اسے حکم دے کر اسے گھر کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ زرخان کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کے بیڈ روم کی گلاس وال بلیٹ پروف تھی، مگر اگر محرم لام میں ہوئی تو یہ وہ سوال تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا، بیقل کر رہا تھا، جو اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے محرم کو موبائل فون لے کر کیوں نہیں دیا۔ آج سے پہلے اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ محرم کو موبائل فون کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر آج شدت سے ضرورت اسے خود کو محسوس ہو رہی تھی۔ کال ریسیو کر لی گئی تھی، دوسری جانب کوئی ملازمت تھی۔ تمہاری بیگم صاحبہ کدھر ہے؟ ملازمہ کے ہیلو کہتی زرخان نے سرعت سے پوچھا۔ وہ جی اپنے کمرے میں ہے، ملازمہ نے جھٹ جواب دیا۔ میری بات کرواؤ اسے جلدی۔ زرخان کے لہجے بے قراری تھی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ بیڈ روم میں لینڈ لائن سے کال پر آئی تھی۔ ہیلو؟ محرم کی دھیمی آواز سن کر زرخان نے سیٹ کی پوچھ ٹیک لگا لی۔ ایک پل کو آنکھیں موندے اس کے دل میں یک گنا سکون سا اتر آیا۔ کہاں جانم؟ وہ ملازمہ سے پوچھ چکا تھا، مگر پھر بھی چین نہیں آیا تھا۔ سو پہلی بات یہی پوچھی کہ وہ کہاں ہے۔ میں روم میں ہوں خان، کیا ہوا ہے؟ محرم کی تحیر بھری آواز اسپیکر سے ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بس تم روم سے باہر مت نکلنا، لان میں تو بالکل مت جانا، میں تھوڑی دیر میں گھر ہی آ رہا ہوں بس۔ زرخان نے لہجے کو پرسکون رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ دوسری جانب محرم پریشان سے ہو گئی۔ کیوں خان؟ چڑیل پھر سے آ رہی ہے کیا؟ محرم کی آواز میں علیزہ کی بابت پوچھے غصہ تر آیا تھا۔ اس کی غصے سے بھری آواز سن کر زرخان کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ آ رہی ہے؟ زرخان نے نرمی سے پوچھا۔ کیونکہ اس دن اسی کے آنے پر آپ نے مجھے روم سے باہر نکلنے کے لیے منع کیا تھا۔ محرم نے آہستگی سے کہا، آواز میں اس دن والی بات کی ناراضگی سی تھی۔ نہیں، وہ اب کبھی بھی نہیں آئے گی، میں نے کہا تھا نا کہ اسے کبھی تم تک پہنچنے نہیں دوں گا، اور تم بس بے فکر رہو۔ کہتے ہوئے زرخان نے داد بخش کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر گارڈ کو کال کر لینے کے بعد بھی پریشان تھی۔ تو پھر روم سے باہر نکلنے کے لیے منع کیوں کرے؟ وہ آ رہی ہے نا خان، آ لینے دے اس کو، آج میں اس کو منہ جلا دوں گی، دیکھ لیجیے گا۔ وہ فر بول رہی تھی۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں آ رہی، بس تم روم میں ہی رہنا، میں آ رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، ابھی فون رکھو۔ زرخان نے نرمی سے کہا۔ خان؟ فون رکھنے کی بجائے محرم نے اسے پکارتا ہے جیسے کہیں وہ کال ڈسکنیکٹ نہ کر دے۔ بولو، زرخان نے کہا۔ میں فون نہیں رکھ رہی، محرم کی مترنم آواز ابھری۔ کیوں؟ زرخان حیران ہوا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے ہولے سے کہا۔ وجہ؟ میں آ تو رہا ہوں، زرخان نے ہولے سے ہنس کر کہا۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، اچانک مجھے اسٹرانگ فیلنگز آتی ہے کہ بس آپ سے بات کرتی رہوں۔ محرم نے اسے دل کی بات بتائی۔ زرخان اس کا منطق پر ہنس دیا۔ دوسری جانب وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ ارے تم، اس کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی، گاڑی ایک جھٹکے سے رکنے کے بعد خاموش ہو چکا تھا۔ 2 بائک سوار پیچھے سے آئے تھے، ان کی گاڑی سے ٹکراتے بچے تھے، مگر بائک چلانے والے اس بچاؤ کے دوران شاید بائک سنبھال نہیں پائے تھے، نتیجتاً وہ دونوں بائک سمیت روڈ پر گھستے چلے گئے۔ کیا ہوا؟ اس کے خاموش ہونے کے بعد محرم کی آواز اسپیکر سے ہوئی تھی۔ میں تمہیں کال کرتا ہوں، بس 5 منٹ ویٹ پلیز، زرخان نے عجلت میں کہا۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ صحیح رکے پلیز، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اب گاڑی سے نیچے مت اترے۔ داد بخش کی متفکر آواز زرخان کے ساتھ دوسری جانب محرم نے بھی سنی تھی۔ خان رک جائے پلیز، کیا ہو رہی ہے یہ سب؟ مجھے بتائیں نا، کہاں ہیں آپ؟ اور یہ بخش کیا کہہ رہا ہے؟ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا نہیں، روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس وہی دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں کرتا ہوں کال، تم فون رکھو، زرخان نے نرمی سے کہا۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ باہر نہ نکلے، پہلے میں دیکھتا ہوں آپ رکے ہی، یہ لیجیے کہ کوئی چال ہو سکتی ہے۔ اسے گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر داد بخش نے کہا۔ محرم نے ابھی تک کال ڈسکنیکٹ نہیں کی تھی۔ علیزہ کا نام سن کر حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ دل ہی دل میں اس لڑکی سے خوف زدہ تھی۔ خانہ فون مت رکھیے گا پلیز، میرا دل گھبرانے لگا، مجھ سے بات کرتے رہے، کال مت کاٹیے گا۔ محرم نے اس سے التجا کی، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ یار تم خواہ پریشان ہو رہی ہے، چھوٹا سا بائک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جانے ان بائک سواروں کو گرتی چوٹائی پہ دیکھ کر آتا ہوں، کہہ کر زرخان گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ بخش پہلی گاڑی سے اتر کر اوندھے منہ سڑک پر گرے 2 لڑکوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو بری طرح کرا رہے تھے۔ اچھا نا، مگر مجھ سے تو بات کرتے رہے پلیز، محرم نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا۔ وہ فون کان سے لگائے لڑکوں کی طرف بڑھنے لگا۔ زرخان کے گارڈز بھی گاڑی سے اتر کر اس کے اور بخش کے پیچھے آئے تھے۔ سڑک قطرے سنسان پڑی تھی، اکا دکا گاڑی
گزر کے گئی تھی. کیا ہوا انہیں؟ زیادہ چوٹ آئی ہے تو انہیں ہاسپٹل لے کر چلو. زرخان نے بخش سے کہا جو ان لڑکوں کے قریب کھڑا ان میں سے ایک کوٹ نے مدد کر رہا تھا. میرا فون کہاں سے لگا؟ زرخان کی بات سن رہی تھی. جانے کیوں دل اچانک پریشان سے ہو چکا تھا. بخش کا سہارا لیتا ہے لڑکے نے ایک نظر قریب کھڑے زرخان کو دیکھا، پھر اگلی بار پھرتی سے داد بخش کی ٹانگ پر ایک زوردار کک لگائی تھی. وہ لڑکھڑا کر سڑک پر گرا. دوسرا لڑکا بھی ایکشن میں آیا تھا اور اپنی پوسٹر ریوالور نکال کر زرخان کے گارڈز پر فائر کھول لی. پہلے والے نے بھی سرد سے ریوالور نکالا تھا. زرخان کے سینے پر گن تار کر ہولے سے مسکرایا. بخش تیزی سے زرخان کی طرف بڑھا. گن سے چلنے والی گولی زرخان کی شرٹ کو خون آلودہ کر گئی. فون کی دوسری جانب فائرنگ کی آواز سن کر محرم کی چیخیں نکل گئی، مگر اس کے بعد پوری ہونے سے پہلے دھڑام کی آواز کے ساتھ کال کٹ گئی تھی. فائرنگ کی شدید آواز کے ساتھ جو آخری وارننگ اسے دی گئی تھی وہ داد بخش کی تھی. سائیں چیخ نما آواز. محرم کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس سے پہلے داد بخش کی آواز سنی تھی یا پھر فائرنگ کی. ہیلو ہیلو کرتی وہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی. پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین کو دیکھتی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. I just hate that lady. دل کرتا ہے کہ اپنے ڈیڈو کی نظر سے بہت دور کر لوں اسے، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گیا. وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسکول گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے سامنے زمل فاطمہ سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا. یار یہ اسٹیپ مدرس تو آج کل کامن پرابلم بن چکی ہے. وہ سیکشن بی کا شہروز ہے نا جس کا باپ سیاست میں ہے، اس کے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی ہے. اس عورت کا پہلے سے ایک بیٹا بھی ہے. شہروز کے باپ کی ساری پراپرٹی اس عورت نے اپنے اور اپنے بیٹے کے نام کروا لی. اور شہروز بیچارہ، اس کے ایک دوست نے دوسرے سیکشن کے لڑکے کی دکھی کہانی اس کے گوشے گزار کر دی. پراپرٹی کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں یار. اور وہ فاطمہ، وہ مام کہتے کہتے رک چکا. وہ ایسی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا انہیں ڈیڈو کی پراپرٹی میں کوئی انٹرسٹ ہوگا. مجھے تو بس ڈیڈو کو انہیں اہمیت دینا برا لگتا ہے، بلکہ زہر ہی لگتا ہے. وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. او یار تجھے نہیں پتا آج کل کی عورتیں بڑی شاطر ہیں. کل کلا کو ساری جائیداد کے لیے تیرے ڈیڈ کو زہر دے کر مار دے تو پھر کیا کرے گا تو؟ یہ آگے تک کی سوچنے والے ان کے گروپ کا سب سے بگڑا ہوا لڑکا تھا جو عمر میں علی سے 3-4 سال بڑا تھا. جانے کتنی بار 9th میں فیل ہو چکا تھا. اس کی بات سن کر علی کا دل ایک پل کو سکڑا. ایسی باتیں کرو یار، وہ ایسی نہیں ہے. علی نے اپنے دل کو بہلاتے ہوئے زمل کی طرف سے صفائی دی. اگر وہ ایسی نہیں ہے تو پھر تجھے کیا مسئلہ ہے اسے؟ ہنسی خوشی رہتا اپنی ستیلی ماں کے ساتھ. جب وہ تجھے اپنا کام کرتے تجھے گھر سے دھکے مار کر نکال دینا تب ہوش آئے گا تجھے. روہیل نامی لڑکوں سے بہت اچھی طرح سے سمجھایا تھا. علی کا دماغ معاف ہونے لگا. تو پھر میں کیا کروں؟ ڈیڈو تو ان سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ تو انہیں گھر سے نہیں نکالے دیں گے. علی نے پریشانی سے کہا. بریک ٹائم ختم ہونے والا تھا. اس کے باقی دوست بدر طرف نظر سے روہیل کی جانب دیکھا جیسے وہی کوئی حل بتائے گا. پہلے تو ڈیسائیڈ کر لے اس عورت کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں یا اپنے باپ کی زندگی سے. روہیل نے سنجیدگی سے پوچھا. اس کی آنکھوں میں خباثت تھی. دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ علی نے ملاشیو کہا. بہت فرق ہے پیارے. گھر سے نکلے گی تو دوبارہ آ سکتی ہے، زندگی سے نکلے گی تو کبھی واپس ہی آئے گی. روہیل نے مسکراتے ہوئے کہا. علی سوچ میں پڑ گیا. زندگی سے؟ اپنے ڈیڈ کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں. علی نے سنجیدگی سے کہا. روہیل کے سیالوں پر کمینی سی مسکراہٹ آ گئی. ٹھیک ہے آجا پھر تجھے پلان بتاتا ہوں. اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے روہیل نے کہا. وہ اسی لیے ایک طرف کو آ گیا. باقی دوست وہی گھاس پہ بیٹھے رہ گئے. اب جو بتانے جا رہا ہوں وہ ذرا غور سے سننا. کرنا کچھ یوں ہے کہ جیسے جیسے بتاتا جاتا علی کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں. اس کا پورا پلان سن کر علی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. یہ ٹھیک رہے گا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا. اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا مگر آنکھوں میں جیسے کچھ غلط کرنے کا دکھ ہلکورے لے رہا تھا. ایک بار جو پلان میں سوچ لوں نا وہ کامیاب رہتا ہے پیارے. تو فکر مت کر، بس اب موقع تلاش کر. موقع؟ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے روہیل نے غرور سے کہا. علی نے اس بات پر سر لا دیا کہ بہرحال وہ زبر فاطمہ کو ہر صورت اپنے باپ سے دور کرنا چاہتا تھا. یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ لان میں بنی پچھلی سیڑھی پر بیٹھا تھا جب زمل اس کے پاس آ کر بولی تھی. علی جو روہیل کے بتائے گئے پلان کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا. زمل کی آواز پر چونک اٹھا. کچھ کرتا نظر آ رہا ہوں کیا؟ علی نے سر مہری سے کہا. انداز میں بھرپور ناگواری تھی. زمل اس کے تیکھے سے جواب پر شگفتگی سے مسکرائی. وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ جب کچھ نہیں کرے تو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو اٹھو شاباش. یہاں بہت سردی تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی تو پھر مجھے ہی دیکھ بھال کرنی پڑے گی نا. اندر چلتے ہیں آ جاؤ. زمل کا انداز دوستانہ تھا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے کام کرنے کے لیے اس گھر میں بہت سے ملازم موجود ہیں. آپ کو بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. درشتگی سے کہتے اسے رخ موڑ لیا تھا. سامنے کھڑی ہستی اس کی ماں نے جب مل کر اس کے چہرے سے ممتا کا نور پھوٹتا تھا. اس کے لوگوں پر ہر وقت رہنے والی مسکراہٹ سے ماں جیسی شفقت ٹپکتی تھی. اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر علی نے نگاہ چرا لی تھی. اور میں نے بھی تو کچھ کہا تھا، وہ بھول گئے کیا؟ زمل نے مسیح خفگی سے کہا. میں آپ کی کوئی بات یاد نہیں رکھنا چاہتا. علی نے بیزار ہوتے ہوئے کہا. کام کی باتیں کرتی ہوں، یاد رکھو گے تو فائدہ ہی ہوگا. مسکراتی ہوئی بولتی زمل نے ہولے سے کندھے اچکائے. فار گاڈ سیک جسٹ لیو می الون. وہ اس کی سوچ سے مسکراہٹ سے زچ ہوتے ہوئے چلایا تھا. ذریعے کس انداز میں بات کرو تم؟ وہاں آتے شہباز حسن نے اس کی بیزار آواز سن کر قدر سختی سے اسے سرزنش کرنے والے انداز میں مخاطب کیا. وہ غصے میں اسے علی کہہ کر نہیں پڑا کرتا تھا بلکہ اسے اس کے ماں کے دیے گئے نام سے بلاتا تھا. زمل اس کے یوں اچانک آ جانے پر خفت زدہ سی مسکرا دی. زرخان علی عباسی باپ کی سخت آواز پر نگاہ چکا گیا تھا. ڈیڈ وہ میں ان کو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑے مگر یہ یا کڑی بس اپنی ہی کہے جا رہی ہیں. علی نے لہجے کو حتی الامکان معطر رکھنے کی کوشش کی تھی ورنہ حقیقت اس کا دماغ گھوم رہا تھا. شہباز حسن کو اس کے لہجے کی کوفت زدگی چونک آ گئی تھی.
اس ہو کہ حسن بچہ ہے بھی، اور پھر اولاد ماں باپ کو نخرہ نہیں دکھائے گا تو پھر کس کو دکھائے گا؟ ہو جائے گا ٹھیک، آپ پلیز اپنا منہ ٹھیک کر لیں۔ شہباز حسن کے چہرے پر چھائی سختی کے پیش نظر بول پڑی۔ شاہ نے ایک نگاہ جھکائے کھڑے علی پر ڈالی، پھر پلٹا تھا، لمبے لمبے ڈگ بجتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ علی نے اس کے جاتے ہی زمل کو گورا۔ ہو گئے نا میرے ڈیڈو مجھ سے ناراض، مل گیا آپ کو سکون؟ وہ شدید خفگی سے بولتا زمل کو شرمندہ کر چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حسن آفس سے واپس آ چکے، اس بات کا تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ یہاں آ جائیں گے، میں تو بس تمہیں… علی نے زمل کی بات کاٹ دی۔ یہ لیم ایکسکیوزز نا مجھے مت دے، میں آپ کی ساری پلاننگ خوب سمجھ رہا ہوں۔ میرے ڈیڈ کی نظر میں مجھے برا بنا کر مجھے گھر سے نکلوانا چاہتی ہے نا آپ؟ بدگمانی کی حدوں کو چھوٹتا وہ لڑکا کتنا غلط سمجھ رہا تھا اسے۔ زمل اپنی جگہ دنگ رہ چکی تھی۔ سائیں اسی وقت وہاں بخش آیا تھا، غصے سے لال ہوتا علی کو دیکھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ زمل نے ایک نظر اس اونچے لمبے پٹھان پر ڈال دی جو شاید علی سے 2 برس ہی بڑا ہوگا، مگر علی سے یوں مؤدبانہ بات کیا کرتا تھا جیسے علی اسے 10-12 سال بڑا ہو۔ بی بی سائی کو میں سمجھا دوں گا، آپ فکر مت کریں، آپ اندر چلی جائیں، میں سائی کو بھی لے کر آتا ہوں۔ نگاہ جھکا کر اسے دھیمی آواز میں مؤدبانہ کہا۔ وہ یوں ہی اکثر اینڈ ٹائم پر انٹری مار کر علی کو بدتمیزی کرنے سے روک دیا کرتا تھا۔ زمل اس کی بات پر ہولے سے مسکرائی جبکہ علی نے اسے فقط گھورنے پر اکتفا کیا۔ علی کے خود کو گھورنے پر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ سائی آپ کیوں فاطمہ بی بی کے ساتھ ایسا کرتے؟ وہ آپ کے ساتھ پرخلوص ہے، آپ کو انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ زمل کے جانے کے بعد داد بخش نرمی سے گویا ہوا۔ اب تم مجھے لیکچر مت دو بخش، میں بہت اچھے سے ان کی دوگلی محبت کو سمجھتا ہوں۔ تم بہت سیدھے سادے ہو، تم نہیں سمجھو گے، زرخان علی نے سنجیدگی سے کہا۔ بخش دھیرے سے ہنسی جیسے کہہ رہا ہو کہ سیدھے سادے سے تو آپ ہے سائی، مگر وہ بولا کچھ نہیں کیونکہ ابھی علی کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ سائی یہاں بہت سردی لگ رہی مجھے، اندر چلے کیا؟ ابھی تو پہلے ہفتے بخار اترا ہے میرا، پھر سے نہ چڑھ جائے گئی۔ داد بخش نے اپنے بازو لپیٹے اور سردی لگنے کی ایکٹنگ کی۔ زرخان کچھ متفکر ہوا۔ چلو چلتے ہیں، کہیں واقعی ٹھنڈ نہ لگ جائے تمہیں، فکر مندی سے کہتا ہوا اس کی گردن میں بازو ڈالتا اندرونی عمارت کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی سادھی پرت داد بخش نے اپنے ہونٹوں پر امٹتی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ کی طرح علی سے اپنی بات منوا چکا تھا۔ گلاس ڈور کے پاس کھڑی زمل ان دونوں کو اندر کی جانب آتے دیکھ کر مطمئن سی ہو کر پیچھے ہٹ چکی تھی۔ دل میں داد بخش کے لیے عزت اور زرخان کے لیے شفقت مزید بڑھ گئی۔ وہ دھندلی ہوتی آنکھوں سے قالین کو دیکھ رہی تھی، سر نفی میں لا رہی تھی، لبوں پر نہیں تھا۔ فائرنگ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ محرم نے بیڈ کور سختی سے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ دل ابھی تک بے یقین سے تھا، کیسے مر سکتا تھا وہ شخص، کیسے اس سے دور جا سکتا تھا؟ وہ تو اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کبھی اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، تو آج کیسے یوں اچانک؟ کیسے؟ ابھی تو محبت کا احساس جاگا تھا، ابھی تو اس کی معصوم آنکھوں نے زرخان علی باسی کے خواب دیکھنے شروع کیے تھے۔ ہائے، ابھی تو اقرار محبت بھی باقی تھا۔ زرخان کی وہ سینے سے لگنے کی خواہش، وہ خواہش بھی تو ادھوری تھی۔ وہ جو اس کے لبوں سے پیار سننے کا منتظر تھا، اظہار سنے بنا یوں کیسے جا سکتا تھا وہ؟ محرم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پلکوں کی باڑ پھلانگتے ہوئے آنسو بہت تیزی سے رخسار پر پھسل رہے تھے۔ نہیں خان، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں کیسے جوں گی آپ کو دیکھے بنا، آپ کو سنے بنا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنکھیں بیچتے ہوئے اس نے بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی، لمبے سانس لیتے خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ جو کچھ اس نے سنا ہے وہ جھوٹ ہے، سب خواب ہے۔ مگر محرم کے بہتے آنسو بھیگتے گالوں سے احساس دلا رہے تھے کہ وہ زرخان علی عباسی کو کھو چکی ہے۔ اس کی بند آنکھوں میں گزرے 2 ماہ کے مناظر کسی فلم کے ریل کی طرح چل رہے تھے۔ محرم کا چہرہ دہکنے لگا تھا، اسے زرخان علی عباسی کا میٹھا محبت بھرا لمس محسوس ہو رہا تھا، اپنے بالوں پر، کانوں پر، پیشانی پر، رخساروں پر، بھیگی پلکوں پر، ہتھیلیوں پر۔ گھبرا کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے محرم نے اسے تلاشنے کے لیے اطراف میں نگاہ دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھا، پر جلتا وہ لمس تو تھا۔ محرم نے بےتابی سے اپنے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ لمس محسوس ہو رہا تھا، محرم کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ خان، وہ حالانکہ بل چیخی تھی، روندی آواز میں پہلے سے زیادہ قوت سے چیخی تھی۔ وہ اس کی بلند آواز سن کر اس کی خاص ملازمہ ایک کمرے میں چلی آئی، اسے زمین پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح چلاتے دیکھ کر اس کی طرف بڑی تھی۔ بیگم صاحبہ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کے سامنے بیٹھے ان میں سے ایک نے پریشانی سے بولا۔ محرم نے بیگانگی سے ان دونوں کی طرف دیکھ کر فائرنگ کی آواز اس کے حواسوں پر اتنی بری طرح سے سوار تھی کہ بھول چکی تھی کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے، کس کے پاس جانے، بس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ محرم کو اپنی جانب یوں اجنبی نظر سے دیکھتا پا کر ملازمہ کو تشویش ہونے لگی۔ بیگم صاحبہ ہوا کیا ہے؟ پوچھنے والے اس کا کندھا ہلایا۔ اسی وقت محرم کو ہوش آیا تو اس نے اپنی بھیگی پلکیں جھپکتے ایک نظر دونوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، تیزی سے بھاگتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں سے زینے اترتی ہوئی لاؤنج نما ہال روم میں آئی، جہاں ملازمہ پہلے سے ہی آپس میں چیمہ گوئیاں کر رہی تھی۔ محرم کی سوجی آنکھیں بکھرا ہوئے دیکھ کر انہیں اندازہ ہو چکا تھا اس بری خبر سے واقف ہے جس نے ان سب کا دل ہلا دیا تھا۔ ابھی کیا باتیں کر رہی تھی آپ سب؟
کیا کہہ رہی تھی؟ کیا ہوا ہے خان کو؟ کہاں ہے خان؟ محرم روتے روتے چلائی تھی۔ ملازمہ دکھ سے اس کی ناگفتہ حالت دیکھ رہی۔ بیگم صاحبہ وہ صاحب جی کو گولیاں لگ گئی ہے، اللہ رکی نے بھیگی آواز میں کہا۔ محرم کو لگا اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے۔ گارڈز! وہ چلائی تھی۔ گارڈز کہاں ہیں؟ وہ بڑبڑاتی باہر کو جاتی ڈیوری کی پر بڑی۔ بیچاری بیگم صاحبہ تو غم سے پاگل لگ رہی ہے۔ 3-4 گولیاں لگی ہے صاحب کو، اب تک تو بیچارے صاحب کا دم بھی نکل گیا ہوا۔ جانے کون منہ پھٹ ملازمت تھی جس نے بلند آواز سے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ باہر کی طرف جاتے محرم کے قدم اس کی آواز سن کر کے پلٹی تھی اور قہر آلود نظر سے اس ملازمہ کی طرف دیکھا۔